انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے میں عبداللہ باخدا کو دعوت دیتا ہوں وہ یہاں پر آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد۔ انشاءاللہ جو آج کا عنوان رہے گا وہ ہے مومن کی جمع پونجی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے جو مقرر ہیں وہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب رہیں گے۔ یہاں پر شیخ کے آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چاہوں گا حسب روایت اسلامک ریسرچ سینٹر اور جو ہمارے مقرر ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، ان کا تعارف میں آپ کے سامنے مختصر سے رکھ دوں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام سن 2001 میں عمل میں آیا اور اس کے بانی اور اس کے صدر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہے۔
اسلامک ریسرچ سینٹر کا مقصد ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں اسلام کے تعلق سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کے فہم سے لوگوں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر، یہاں پر کال آئن کی فیسلٹی بھی رکھی گئی ہے۔ صبح 10 سے لے کر شام کے 7 بجے تک فون کال کے ذریعے آپ اپنے سوالات وہاں پر رکھ سکتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یعنی فرائیڈے کے دن کلوز ہوتا ہے، جمعہ کو اس کی جو ہے ہالیڈے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر اسلامک یعنی رمضان کانفرنس جو ہے ہر سال رکھتا ہے، جس میں ہم لوگ آج یہاں پر موجود ہیں۔ یہ 10 راتوں کا سلسلہ الحمدللہ چلتا رہتا ہے، جس میں تقریباً 20 عناوین پر جو ہے بیانات دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر نے ایک اسٹڈی سینٹر کا قیام کیا۔ اسٹڈی سینٹر کی عصری تعلیم طلباء کے لیے یہاں پر جو ہے رکھا گیا ہے۔ یہ اسٹڈی سینٹر صبح 6:30 بجے یعنی بعد فجر سے لے کر رات کے 12 بجے تک کھلا ہوتا ہے، جس سے جو ہے بہت سارے طلباء الحمدللہ فائدے حاصل کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر ایک چیریٹیبل ہاسپٹل بھی چلاتا ہے، جس میں مفت میں یعنی فری میں ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور فری میں ان کو دوائیاں جو ہے مہیا کی جاتی ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر وقتاً فوقتاً شہر میں، شہر کے باہر، اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول پر بہت سارے پروگرامز جیسے دعوت ٹریننگ سینٹر ایسے جو ہے رکھتا آیا ہے۔ الحمدللہ اس سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے جو ہے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ہمارے جو ہے اگلے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، ان کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر ہیں۔ اسی طرح آل انڈیا دعوت سینٹر ایسوسی ایشن ایڈکا کے آپ شورا ممبر میں سے ہیں۔ آپ کی تعلیمی قابلیت کے تعلق سے مختصر سا میں آپ کو بتاؤں، آپ نے BSc کمپیوٹر، MCA ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن، BGL اور LLB اور اس کے بعد جو ہے اسلامک اسٹڈیز میں MA مکمل کیا۔ الحمدللہ دنیا بھر میں اردو اسپیکرز میں آپ کا نام کافی مشہور اور معروف ہے۔ الحمدللہ آپ نے 315 سے زیادہ عناوین پر بیان دیا ہے اور الحمدللہ اس سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کافی فائدہ جو ہے اٹھا رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سوال اور جواب کی شکل میں آپ کے ویڈیوز یوٹیوب چینل کے اوپر ہے، جسے آپ یوٹیوب پر IRC-TV سے سرچ کر سکتے ہیں۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور مومن کی جمع پونجی اس عنوان پر روشنی ڈالے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما ظنكم برب العالمين اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ۔ اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج جو میرا ٹاپک جو میرا عنوان ہوگا وہ ہوگا مومن کی جمع پونجی۔ آج کا جو میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا مومن کی جمع پونجی۔ اب بہت سارے لوگ اس میں جو ہے کنفیوز تھے کہ یہ مومن کی جمع پونجی ہے کیا، مطلب یہ کیا چیز ہے، عنوان کس تعلق سے ہوگا، کیا یہ نیک اعمال ہے جو مومن کی جمع پونجی ہے یا پھر یہ کیا ہے؟ تو آج جو میرا عنوان ہے مومن کی جمع پونجی وہ ہے حسن ظن، اللہ رب العزت کے تعلق سے اچھا گمان، یہ مومن کی جمع پونجی ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے، یاد رکھیں اس لیے کہ مومن کی جمع پونجی اپنے رب کے تعلق سے اس کا گمان اور ظن ہے کہ وہ کیا سوچ کیا گمان اپنے رب کے تعلق سے رکھتا ہے، کیا وہ ایسا تو نہیں کوئی بدگمانی اپنے رب کے تعلق سے رکھتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب اللہ فراوانی دے اچھی حالات دے تو اس کا ظن اس کا گمان اچھا رہے اور تکلیف میں آ جائے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو پھر وہ ظن چھوڑ دے۔ یاد رکھیے جو آج کا عنوان ہے وہ جو ہے مومن کی جمع پونجی حسن ظن کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے جو رکھنے کی جو انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حسن ظن، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت بڑا رحمان و رحیم ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت بڑا رحمان و رحیم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے جو بندے اس سے توبہ کرتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، اس سے رجوع کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی زندگیوں میں معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے سلسلے وار، لیکن اس کے بعد بھی جب وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو اس کا رب اس توبہ کے بدلے اسے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ کبھی اس کے گناہوں کے بدلے اتنی نیکیاں اس کو عطا کر دیتا ہے، اتنے سنس کے بدلے اتنے ریوارڈز اس کو دے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے وہ اپنے بندوں کو اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی حکمت ہوتی ہے، مطلب وہ رب جو اپنے بندوں کو لاکھوں گناہ مطلب معصیت زندگی کو معصیت میں گزارے، ساری زندگی گناہ میں گزارے، ایک زندگی میں جو ہے ایک وقت ایسا ہے جہاں وہ اپنے رب سے توبہ کر لے، ہمارا رب ہم کو اس توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے، شرط یہ کہ توبہ سچی ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے تعلق سے دیکھیے کتنا رحمان و رحیم ہے کہ بندہ جب معافی مانگے اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندہ کتنی چھوٹی سوچ کا اور کوتا ہوتا ہے کہ رب العزت اگر ایک چھوٹی سی آزمائش میں ڈالے تو اس کا گمان رب کے تعلق سے غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ غلط سے بڑھ کر کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے، دوسرے لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے، اللہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں ہے، ہم جو مانگتے ہیں ہم کو تو ملتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو تو دیکھو بغیر مانگے مل جاتا ہے، جن کو ضرورت نہیں ان کے پاس تو بھرا پڑا ہے، ہم کو ضرورت ہے ہم کو تو نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا ظن، ہمارا گمان، ہماری سوچ، ہمارے خیال بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ ایک غلام کو کسی شخص نے دیکھا جو بڑے پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، خستہ حال میں تھا، برے حال میں تھا، میلے کچیلے کپڑوں میں تھا، تو اس شخص سے ایک شخص نے سوال کیا اس غلام سے، کیا تیرے مالک کو مطلب سمجھے نا غلام کا جو مالک اس کا جو باس تھا، کیا تیرے مالک کو تیری حالت نہیں سمجھتی ایسی ہے کہ تیرے لیے وہ کچھ کرے؟ تو اس غلام نے جواب دیا میرا مالک مجھ سے بہتر میرے بارے میں جانتا ہے، میں تو غلام ہوں، ہو سکتا ہے کسی حکمت کے تحت وہ مجھے ایسا رکھتا ہوں گا، حالانکہ اسے حالت تو معلوم ہے۔ تو وہ دوسرا شخص زار و خطار رونے لگا کہ ایک انسان کی غلام کی اپنے ایک انسانی مالک کے بارے میں اگر اتنی اچھی سوچ ہے تو ہم انسان اپنے رب کے تعلق سے کیسا بدگمانی کر سکتے ہیں؟ وہ جس کنڈیشن، جس سچویشن، جس حالت، جس بیماری، جس تنگدستی، جس مصیبت میں جس نعمت کو چھین کر اور جس نعمت کو دے کر آزمانا چاہتا ہے، ہم لوگ اس میں حسن ظن رکھیں کہ یہ سچویشن، یہ سیناریو، یہ حالت، یہ کنڈیشن ہی میرے لیے سب سے اچھی ہے، اور میں اپنے رب سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اس دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوں گا اور
مرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز مجھے اس کا ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ تو حسن ظن یاد رکھیے، یہ مومنوں کی جمع پونجی ہے، اور نیک لوگوں کے کھاتے میں حسن ظن بہت زیادہ آتا ہے۔ یاد رکھیے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کھاتے میں یہ حسن ظن بہت زیادہ تعداد میں آتا ہے۔ انبیاءوں کو آپ دیکھیے، سب سے ورسٹ سینیریو میں، مطلب سب سے خطرناک اور بری حالت میں دنیاوی اعتبار سے، وہاں بھی وہ اللہ کے تعلق سے حسن ظن رکھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اطمینان رکھتے ہیں، بدگمانی نہیں کرتے ہیں، حسن ظن کے خلاف نہیں سوچتے ہیں، اور اچھا گمان رکھتے ہیں کہ یہی میرے لیے سب سے اچھا ہوگا۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، کتنی تکلیف اور مشقتوں سے گزرے ہیں، لیکن یہ حسن ظن کا سرمایہ وہ اپنی پیدائش سے شاید بہت زیادہ لاتے ہیں کہ ہر صبر کو، ہر تکلیف کو انہوں نے صبر کے ساتھ سہا، ہر آنے والے حالت کو یہ سوچا کہ یہی ہمارے رب کی طرف سے سب سے اچھا ہے ہمارے لیے۔ تو حسن ظن یہ مومنوں کا سرمایہ ہے، اور نیک لوگوں کے کھاتے میں یہ بہت زیادہ آتا ہے۔ وہ زندگی میں بھی حسن ظن رکھتے ہیں، موت کے وقت بھی حسن ظن رکھتے ہیں اپنے رب سے، کبھی بدگمان نہیں ہوتے ہیں، کبھی برے خیالات نہیں لاتے اللہ کے تعلق سے کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، فلاں کو صحت دی، میں بیمار ہوں تو اللہ میں نے کیا کیا تھا، نہیں، وہ ایسا نہیں سوچتے، وہ یہ سوچتے ہیں وہ صحت مند ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے، میں بیمار ہوں اسی لیے میرے لیے کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہے، یہ سچویشن ہی میرے لیے اچھی ہے، شاید یہ ٹیسٹنگ مجھے آگے چل کر تیار کر رہی ہو کوئی بڑی بیماری سے لڑنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کسی بیماری کی امیونٹی انسان میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ٹیکل کرتے ہوئے جاتا ہے زندگی میں۔ اسی لیے بہت سارے بچے جن کا کانٹیکٹ مٹی سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو استھما زیادہ ہوتا ہے بنسبت وہ بچے جو مٹی میں زیادہ کھیلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مٹی میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس میں بچہ رہ کے امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ امیونٹی، وہ جو طاقت ہوتی ہے جسم کی دفاع کرنے کی، بیماریوں کو دفاع کرنے کی، دور کرنے کی، وہ اس کی بڑھتی ہے۔ تو ایک نیک انسان یہ سوچتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، خلاش ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں انشاءاللہ العزیز اس کا کچھ نہ کچھ خیر ہوگا، اس کا کچھ نہ کچھ اچھا پہلو میرے سامنے آئیں گا۔ یاد رکھیں، تو حسن ظن مومن کا ایک طرح سے کہوں تو اصل سرمایہ ہے، ریئل ایسیٹس ہے۔ حسن ظن اپنے رب کے تعلق سے اچھا گمان یاد رکھیے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے، اپنے رب کے تعلق سے بہت اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے، بد گمان نہ ہو، برا نہ سوچے۔ اب آئیے، شیطان ہمارے میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ہم میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ دو قسم کے موقعوں پر شیطان اللہ کے تعلق سے حسن ظن کے خلاف، حسن ظن سمجھتا ہوں اچھے گمان کے خلاف برے گمان ڈالتا ہے، بد گمانیاں ڈالتا ہے۔ وہ کون کون سی سچویشن ہے؟ دو۔ پہلی سچویشن، جب کسی مسلمان کو کسی چیز کی شدید خواہش ہوتی ہے، شدید خواہش، شدید ضرورت، مثال ایگزامپل، اولاد نہیں، شدید خواہش، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، ٹھیک۔ اسی طرح مثال کے طور پہ رزق کی کمی ہے، انکم کی کمی ہے، وہ شدید طور سے چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میرا رزق بڑھ جائے، میری انکم بڑھ جائے، یہاں بھی وہ شدید خواہش کرتا ہے۔ اسی طرح بیمار ہو جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے، یہ بیماری مجھ سے دفاع ہو جائے، اس کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ تو شیطان دو وقت میں اللہ کے تعلق سے مومن کو حسن ظن کے خلاف بدگمانی ڈالتا ہے۔ پہلی سچویشن، جب مومن کو کسی چیز کی شدید خواہش ہوتی ہے تو شیطان آ کر کیا بولتا ہے معلوم؟ کہ کتنے عرصے سے تو اللہ سے مانگ رہا ہے، کیا فائدہ ہوا، اب تک تو نہیں ملا تجھے، وہ کب سے مانگ رہا ہے، تو خود سوچ، کب سے مانگ رہا ہے؟ 10 سال سے تو صحت مانگ رہا ہے، تو آج بھی بیمار ہے، تجھے اولاد، تیرا نکاح ہو کیا 10 15 20 سال ہو گئے، تجھے اولاد نہیں ہے آج تک، کیا فائدہ ہوا تیرا رب کی عبادت کر کے، اس کو خوش کر کے، تو بیمار ہے۔ اسی طرح تیرے رزق میں دیکھ، دوسرے لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، معصیت کر رہے ہیں، وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے بنگلے پہ بنگلے بن رہے ہیں، گاڑیوں پہ گاڑیاں آ رہی ہیں، تو اتنی نیکی کرتا، کیا فائدہ ہوا تیرا؟ تو پہلا موقع شیطان جب اللہ کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے، سچویشن کیا ہے؟ وہ سچویشن تب ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، تو شیطان وہاں آ کر ہم کو کیا بولتا ہے؟ اللہ تیری نہیں سنتا، کیا فائدہ نیک رہ کر، ایسی بدگمانیاں ڈالتا ہے۔ اور سیکنڈ سیناریو سچویشن میں شیطان آ کے اللہ کے خلاف بدگمانی حسن ظن کے خلاف کرتا ہے۔ وہ سیکنڈ سیناریو کیا ہے؟ جب ایک مسلمان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مطلب ایک تو ملی ہوئی چیز، جو چیز چاہتا ہے وہ نہیں ملی تو بدگمانی ڈالتا ہے، سیکنڈ چیز تھی اور اللہ نے لے لی، اولاد دی اور چھین لی،
مال دیا چلا گیا، صحت تھی بیمار ہو گیا، نعمتیں تھی امن تھا چھین لیا گیا، فساد ہو گیا پورے ملک میں. تو جب آ کے شیطان کیا بولتا ہے معلوم آپ کو؟ وہ کہتا ہے کیا فائدہ ہوا تیری عبادت کا؟ اگر تو نیک ہوتا تو تجھے اللہ کیوں آزمائش میں ڈالتا، مصیبت میں ڈالتا؟ اللہ تیری سننے والا نہیں ہے، ابھی حالات نہیں ہے اللہ تیری نہیں سنے گا. اللہ کو کیا تو ہی نظر آیا؟ صرف اتنے لوگ دنیا میں ہیں. اور پھر وہ انسان جو بہکاوے میں آ جاتا ہے، کہہ پڑتا ہے، بک دیتا ہے، یہ جملے ادا کر دیتا ہے کہ کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ سنا ہوگا نا آپ نے، کسی کا انتقال ہو گیا بیٹے کا، ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا تھا، اور شیطان بہکا دیتا اور کہہ پڑتا ہے کہ اللہ کو ہماری اولاد ملی تھی، نعوذ باللہ. گویا وہ رحمان و رحیم رب جو ہماری لاتعداد گناہوں کو بھی ایک نیکی کی وجہ سے، ایک توبہ کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، اس کے بارے میں اتنا برا گمان کہ صرف اولاد ملی تو یہ سوچ کہ اللہ کو کیا ہماری اولاد ملی تھی؟ گھر میں چوری ہو گئی، مال کا نقصان ہو گیا، فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر دکھا تھا، نعوذ باللہ. اتنے مالدار لوگ ہیں وہاں چوریاں نہیں ہوتے، ہم غریب لوگ ہمارے پاس چوری ہو گئی. تو یہ دو ایسی سچویشن ہیں جہاں شیطان آ کر مومن کو اللہ کے خلاف، حسن ظن کے خلاف، اچھی سوچ کے خلاف برے خیالات پیدا کر دیتا ہے. یاد رکھیں، مشرک اور منافق، ان کی قرآن نے ایک صفت بیان کی کہ جو مشرک اور منافق لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اچھا ظن نہیں ہوتا ہے. قرآن دیکھیے کیا فرماتا ہے مشرک اور منافق کے تعلق سے. سورہ فتح سورہ 48 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ الظَّنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرما رہا کہہ رہا ہے اور تاکہ اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو عذاب دیں گا جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں. بدگمانیاں کیسی؟ اچھا ہو گیا تو چلو یہ اللہ کی طرف سے، برا ہو گیا تو دیکھو یہ کرنے سے ایسا ہو گیا. مطلب منافق کیا تھے؟ دھوکے باز لوگ تھے نا. صحابہ سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن کوئی نقصان ہو گیا تو فوراً لعن طعن شروع کر دے، کیا ہوا اسلام لا کے کیا فائدہ ہوا، دیکھو مصیبت میں آ گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے تھے تب تو اچھے تھے ہم، ان کے آنے سے تو مصیبت آ گئی، اور جب فائدہ ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ بڑا اچھا ہوا. تو اللہ فرما رہا ہے یہ مشرک منافق مرد اور عورتیں اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، حسن ظن نہیں رکھتے، اور برائی کی گردش انہی پر ہے. تو برائی کی گردش جو برا سوچتے ہیں، برا ظن گمان رکھتے ہیں، انہی کے اوپر آنے والی ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے. تو مشرکین مرد عورت، منافقین مرد عورت، یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں، یہ حسن ظن نہیں رکھتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ جو برا سوچتے ہیں نا انہی کے اوپر اس کی لعنت ہوتی ہے، انہی کے اوپر اس کی لعنت ہوتی ہے. یاد رکھیں. اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا کہا منافقوں کو اور جن کے دل میں بیماریاں ہیں ان کو جب کوئی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ پڑتے ہیں معلوم آپ کو؟ جب کوئی نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب ایک ایسی چیز ہے یاد رکھیے جو ہم کو وعدہ کیا گیا لیکن یہ پورا ہونے والا نہیں ہے. تو منافق کیا کرتے ہیں جب اللہ نے وعدہ کیا، اس کے رسول نے کیا، وہ حسن ظن نہیں رکھتے ہیں، اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں. جیسے نقصان ہوا بدگمانی شروع کر دے اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ نہیں، جھوٹا وعدہ تھا، ڈھکوسلا تھا، نعوذ باللہ. ایسے ان کے خیالات ہوتے ہیں. ایک مومن زندگی کے ہر مرحلے میں کسی بھی فیز سے گزرے، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے اسی میں میرے لیے کچھ نہ کچھ خیر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے یہ آزمائش اور یہ پریشانی دی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان ایک اور عجیب و غریب بدگمانی ڈالتا ہے مومنوں کو حسن ظن کے خلاف، ایک اور عجیب اور غریب بدگمانی ڈالتا ہے. اور وہ بدگمانی شیطان کی کیا ہوتی ہے آپ کو یاد رکھیے، وہ یہ ہوتا ہے جو کہ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وہ گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، اللہ ان کو وہاں سے پہنچا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہ کیا. کیا ہوتا ہے انسان کے پاس نعمت آ جاتی ہے، مال دولت اولاد بنگلہ گاڑی سب آ جاتا ہے، تو انسان سوچتا ہے شاید میری نیکیوں کا نتیجہ ہے، اللہ نے مجھے یہ سب دے دیا اور اب مجھ سے بھی کبھی چھیننے والی نہیں ہے، شاید ہی میری نیکیوں کا نتیجہ ہے،
اب یہ مجھ سے کبھی نہیں چھینے. اور چھینتے ہی کیا کرتے ہیں؟ بدگمانیاں شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا ایسے لوگ جن کو کچھ دیا تھا جب لے کر اللہ ٹیسٹ کرتا ہے بدگمانی کرتے تھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ گمان کرتے تھے کہ ان کے خلے میں اگر وہ رہیں گے تو اللہ ان کو بچا لے گا. خلے میں رہنا مطلب مال دولت میں رہیں گے تو اللہ سے بچ جائیں گے. لیکن اللہ نے وہاں سے پکڑا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. مطلب لوگ اچھائی ہو تو اللہ کے ساتھ اچھا جان رکھتے ہیں, ذرا بھی آزمائش میں آئے تو بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں. ایک مومن ہر حال میں اچھا جان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, یاد رکھیے. اور شیطان جو ہے ایک اور بدگمانی مومنوں کو ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, وہ اور ایک برا خیال ڈالتا ہے. وہ برا خیال کیا ہے؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ خیال اس طرح سے وہ ڈالتا ہے جس کو سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا, لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے ان اعمالوں کو جانتا جو تم کرتے ہو, اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کر دیا. ٹھیک ہے, پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یہاں اللہ نے فرمایا لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے ان اعمال کو نہیں جانتا. مطلب ایک تو یہ ہے, ایک سچویشن ہوگی نعمت آ گئی اور اس کے بعد بندے نے کیا کیا, یہ سمجھا اب نہیں جائیں گی, جب چلے گی تو بدگمانیاں کیا. دوسری سچویشن یہ ہے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان آ کر بولتا ہے کر لے گناہ, کون دیکھنے والا, اور ایک بندہ گناہ کرتا چلا جاتا, گناہ کرتا چلا جاتا, گناہ کرتا چلا جاتا. اس بندے کی حالت اللہ نے بیان کی جس کو شیطانی بدگمانی ڈالتا ہے کہ تم گناہ کرو اللہ دیکھنے والا نہیں ہے, یا لوگوں کے سامنے نہیں کرو گے تو تم بچ جاؤ گے. شیطان ان کو ڈالتا ہے. تو اللہ نے ان کی بارے فرمایا اور کہا تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں دیکھتا. مطلب تم گناہ کرتے جا رہے ہو, اللہ نہیں دیکھ رہا, نہیں پکڑیں گا, کرتے ہو, اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کر دیا. مطلب یہ گمان بھی تو غلط تھا کہ ہم یہ سوچ رہے کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا لہٰذا ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے کہ جب گناہ اکیلے میں کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا لہٰذا ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا یہ گمان صحیح نہیں تھا رب کے تعلق سے. گمان صحیح ہونا ضروری ہے, یاد رکھیں. یہ بدگمانی بھی نہیں کی ہے من چاہی چیزیں کروں, شریعت کو چھوڑ کے عمل کروں, اللہ کی کتاب کی بات نہ مانوں, رسول کے کہے کو نہ مانوں, ٹھیک ہے, اور منمانی کر کے دین پر چلوں اور اس کے بعد بھی اچھا ہوں گا. تو اللہ نے کہا نہیں, اگر تم یہ سوچ لو گے کہ تم گناہ کرو گے بچ جاؤ گے تو یہ تمہارا زن غلط تھا اور یہ زن تم کو لے ڈوبا ہے تمہارا, اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان ہونا بے حد ضروری ہے. اور یاد رکھیے تمام گناہوں کی اصل جڑ علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندے کا رب کے تعلق سے اچھا زن نہیں ہونا, بدگمان ہونا, حسن زن نہیں ہونا, یہ بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے دنیا میں, بلکہ جڑ بن جاتی ہے. آئیے ہم مثال لیتے ہیں. سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا آیت نمبر 87 میں جو میں نے خطبے کی بات تلاوت کی, اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا ہے فما ظنکم برب العالمین, تمہارا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا گمان ہے, تمہارا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا گمان ہے نا. آپ بیمار ہیں تو بیماروں تمہارا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا گمان ہے. آپ مصیبت زدہ ہے, مصیبت زدہ لوگوں تمہارا اللہ کے تعلق سے کیا گمان ہے, کیا ظن ہے. رزق کی کمی ہے, نوکری نہیں ہے, وہ لوگ جو رزق کی تلاش میں ہیں, اے لوگوں جو رزق کی تلاش میں ہو تمہارا اللہ کے تعلق سے کیا گمان ہے. سمجھ آپ, جو لوگ تنگ دست ہے, جو لوگ فتنے اور فساد میں مبتلا ہے, جو لوگ جن کے گھر چھین گئے, جو لوگ جن کی جان اور مال پہ جو لوگوں نے جو ہاتھ ڈالا اور ان کی جانیں اور مال گئے, اے لوگوں تمہارا اپنے رب کے تعلق سے کیا گمان ہے. اللہ نے فرمایا کہا فما ظنکم برب العالمین, رب العالمین اللہ کے تعلق سے اے لوگوں تمہارا کیا گمان ہے, کیا گمان کرتے ہیں, کیا سوچ رکھتے ہو. بندے کا اپنے رب کے تعلق سے اچھا گمان بہت ضروری ہے. آئیے تھوڑا رک کر سوچتے ہیں, تھوڑا رک کر سوچ. اللہ کیا فرما رہا ہے, اے لوگوں رب العالمین کے تعلق سے تمہارا کیا گمان ہے, کیا گمان ہے تمہارا. مصیبت ہے کیا گمان ہے تمہارا, پریشانی کیا گمان ہے تمہارا. اب ہم میں سے اکثر لوگوں کی سٹارٹ کیسی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. مثال ایگزامپل, بچے کو آپ تعلیم کے لیے باہر بھیج رہے ہیں, اب یہاں حسن زن کے بدلے کیا آتا, ارے کہیں جا کے مر نہ جائے. مطلب پہلا خیالی برائی سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے تعلق سے حسن زن کی ابھی جا کر تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا انسان بن کے آئیں گا, فرسٹ جو گمان شیطان ڈالتا ہے ارے اب جا کے کشتی ہو جائیں گا, اب بس اسی میں لگا ہوا. تجارت شروع کیے, اگر بیٹھ گئی تو بس, ارے پہلا گمان تو اچھا کرو انشاءاللہ اچھا چلیں گی.
ہاں ایسا ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو تو اس کے پریونشنل میجرز تو لیتے رہیں گے، احتیاطی تدابیر ضرور کریں گے، لیکن شروعات ہی تم بدگمانی سے کرتے بولتے ہیں نا بہت سی بار لوگ، یار تم نے شروعات ہی غلط کی نا تو ایسے ہی ہوا تمہارے ساتھ، تم کیا گمان کرتے ہو تمہارے رب کے ساتھ، رب العزت تمہارے ساتھ ویسے ہی فیصلے کرتا ہے، رب العزت تمہارے گمان کے ساتھ ہے، بندہ کیا گمان کرتا ہے رب کے بارے میں، کیا سوچ رکھتے ہیں آپ؟ تجارت کھولی، اللہ حلال رزق کے لیے کھولا، میں پوری امید کرتا ہوں کہ اے رب العزت تو مجھے اس کے اندر نوازیں گا انشاءاللہ، اور پھر میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں جو تجارت کے چلنے کے لیے کرنا چاہیے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ہماری اسٹارٹ ہی اتنی غلط ہوتی ہے۔ اللہ نے جو ہے مال کی کمی کی، آپ نے ادھار لیا، کسی سے قرض لیا، اب قرضدار ہے، کیا زن ہے انشاءاللہ العزیز میں یہ قرض ضرور چکاؤں گا۔ ہماری کیا سوچی ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ عام طور سے نہیں چکا پائے تو گھر چینج کر کے کون سے محلے میں جانا، وہ پہلے پلاننگ کرو، آگے سب دیکھا جائے گا بات۔ تو چونکہ آپ کا گمان ہی اللہ کے تعلق سے اچھا نہیں ہے، فیصلے بھی ویسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ادا بھی نہیں کر پاتے۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے اللہ میں نے یہ ادھار لیا ہے، میں مقروض مرنا پسند نہیں کرتا ہوں، اے اللہ مجھے تو طاقت توانائی دے، تو مجھے رزق دے، میں اس کو چکانا چاہتا ہوں کسی بھی حال میں، رب العزت مدد کرتا ہے۔ اے اللہ میں نے تجارت شروع کی ہے، میں امید کرتا ہوں تو حلال رزق سے عطا فرمائیں گا، ظاہراً تو مجھے تجارت ڈوبتی نظر آ رہی ہے، لیکن میرے رب تو بہتر جانتا ہے، تو ایسے خیر کے پہلو نکال دے کہ تجارت چل پڑے، اسے برکت دے دے جو اس سے ملتا ہے، مجھے خرچ سے نکال دے، مجھے بیماریوں سے نکال دے۔ اے اللہ حالانکہ میں جانتا ہوں یہ بیماری میرے لیے اچھی ہے، یہ بیماری میرے لیے کچھ وجہ سے آئی ہے، تو مجھے آزمانا چاہتا ہے، میرا ٹیسٹ ہے، آنے والی زندگی میں تو مجھے تیار کر رہا ہے، لیکن میں اس بیماری سے پریشان ہو گیا ہوں، اے اللہ اس کو جلد دور کر۔ سمجھ رہے آپ؟ لیکن سچویشن سے پریشان ہو جانا، ہار مان لینا، ہتھیار ڈال دینا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، تھکان کا اظہار کرنا، خفیہ کلمات بکنا، یہ کہنا کہ اب تو ساری امیدیں ہم کھو چکے ہیں، اب کچھ چیز باقی نہیں رہی ہے، اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ناامید ہو چکا ہوں زندگی سے، ہم ناامید ہو چکے ہیں ان لوگوں سے، میں ناامید ہو چکا نعوذ باللہ اللہ سے، میں ناامید ہو چکا شریعت میری کو جس میں رہنمائی کریں گی، ہم ناامید ہو چکے اللہ رب العزت سے اتنا مانگنے کے بعد بھی نہیں ملا، جو تھا وہ بھی چھینے جا رہا ہے۔ بالکل یہ کلمات ادا مت کیجیے، وہاں رب العزت سے اچھا گمان رکھیے، رب العزت دیکھیے آپ کے حق میں کیسے فیصلے لائیں گا، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، کبھی زندگی میں ہوتا ہے، زندگی موقع دیتی ہے، پھر موقع دینے کے بعد سمجھ میں آتا ہے ماشاء اللہ اس سے تو یہ فائدہ تھا، یہ چیز سے تو یہ ہوا، اس ٹائم پہ تو ہم پزل ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک مومن اپنے رب سے ناراض اور بدگمان نہیں ہوتا ہے، ہر سچویشن میں اچھا گمان اور اچھے خیالات اللہ کے تعلق سے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا گمان یہ صرف گمان نہیں ہے، یہ ایک اعلیٰ ترین عبادت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا گمان یہ صرف ایک اچھا عمل نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان حسن الظن من حسن العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان، اچھی سوچ رکھنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے، یہ افضل عبادت میں سے ہے، یہ حسن العبادہ یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے۔ تو اللہ کے تعلق سے اچھا ظن رکھنا یہ بڑے فائدے کی چیز ہے، اور جب آپ نے یہ سوچ لیا میرے رب نے جو کیا اچھا کیا، آپ سکون محسوس کریں گے سب سے خطرناک سچویشنز میں بھی، آپ سکون محسوس کریں گے سب سے زیادہ غربت کی حالات میں بھی۔ انبیاء کو آپ دیکھیے، نیک لوگوں کو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے پچھلے جو لوگ تھے وہ ایسے آزمائے گئے، ایک روایت میں فرمایا سب سے زیادہ جو انسانوں میں اللہ آزماتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، پھر ان کے ماننے والے ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ ان کو ٹاٹ کے سوا پہننے کو کچھ نہیں تھا، ٹاٹ سمجھتے نا، تھیلا جس سے بنتا ہے ہمارا، ٹاٹ کے سوا پہننے کو کچھ نہیں تھا، اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ جس میں کیڑے پڑ گئے تھے بیماریوں کی وجہ سے، لیکن اے لوگوں وہ ایسی حالت میں بھی اتنے خوش تھے جتنا تم فراوانی میں خوشحالی میں بھی خوش نہیں ہوتے، وہ اتنے خوش تھے کیونکہ وہ اپنے رب سے جانتے تھے اس کا بدلہ ہے، وہ اچھے گمان میں تھے اپنے رب سے۔ تو اگر آپ اور میں حسن ظن کو اپنا لے، عبادت بھی ہے، اچھا عمل بھی ہے، بینیفٹ کیا ہے؟ دنیا کی سکون کی زندگی، فائدہ کیا ہے؟ آخرت کی بہترین زندگی۔ لیکن ہم بہت جلدی سچویشن کو دیکھتے ہی عجیب و غریب حالات اختیار کر لیتے اور یہ تصور کرتے کاش کہ یہ نہ ہوا ہوتا۔ مت سوچیے، جو ہوا سب سے بہترین ہوا، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ آئیے وہ بات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے کہ بندے کے گمان کے ساتھ اللہ فیصلے کرتا ہے،
حدیث دیکھیے، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یا یوں فرماتے ہیں تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، یا یوں فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ کہا۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ سنی حدیث قدسی کیا ہے حسن ظن کے تعلق سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے مطلب حدیث قدسی ہے، ٹھیک؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، اے میرے بندے تو جو میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے مطابق ہوں، میں تیرے گمان کے مطابق ہوں۔ پھر فرمایا ہوتا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں جب تو مجھے یاد کرتا ہے، اے میرے بندے میں تیری سوچ کے ساتھ ہوں اور جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو آئیے اب سوچیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، میرا میرے رب کے تعلق سے کیا گمان ہے؟ میرا میرے رب کے تعلق سے کیا گمان، کیا سوچ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں چھوٹے سے نقصان پہ میں اپنے آپ کو چینج کر دیتا ہوں کہ اگر صحت ہے تو ٹھیک ہے، بیمار ہو جاؤں تو رب سے ناراض ہو جاتا ہوں، یا اس کے الٹا بھی کبھی ہوتا ہے، صحت ہے تو رب کو بھول جاتا ہوں، بیمار ہوگا تو مسجد کو لگ جاتا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج کل حالات تو ایسی سچویشنل ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر مسجد میں ایک نوجوان دکھنے لگ گیا تو بیچارے مسجد میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں پوچھتے ابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہاں ابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ تمہارے ایگزام کیسے جا رہے ہیں؟ تو نہیں ایگزام وغیرہ اچھے جا رہے ہیں۔ اب نوجوان پوچھتے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسجد میں آنے کی وجہ ہی ہم لوگوں میں سے کچھ کی یہ ہوتی ہے کہ جب بیمار ہو گئے تو مسجد میں جاؤ، ایگزام ہے تو مسجد جاؤ، اس کے بعد تو دکھنا ہی کہاں ہے اپنے کسی کو، اس کے بعد ملنا ہی کہاں ہے ہم کو، یاد ہی کیا کرنا اپنے رب کو۔ یہ ہماری عادت ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ اچھا ظن نہیں ہے اللہ کے تعلق سے۔ میں نے دونوں کی مثال رکھ دیا نا، ایک وہ لوگ جو یہ سوچ رہے نعمتیں ہیں تو یہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، ایک وہ لوگ جو یہ سوچ رہے لوگ نہیں دیکھ رہے تو گناہ کرتے جاؤ۔ ہم کو دونوں بھی نہیں بننا ہے۔ اچھا ظن یہ ہے اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی کوتاہی ہو جائے تو ہم اچھا ظن رکھیں کہ اللہ معاف کر دیں گا انشاءاللہ، لیکن اعمال اچھے غائب تو پھر حسن ظن کا فائدہ نہیں ہوگا، کنڈیشنل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، حدیث میں آپ فرما رہے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے گمان کے ساتھ، تیری سوچ کے ساتھ، تو میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے؟ اور جب بندہ اللہ کے تعلق سے اچھی سوچ رکھتا ہے رب العزت اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اچھی سوچ بنا لیجیے، کبھی اپنی سوچ کو چینج مت کیجیے، سچویشن جیسے بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، نعمت ہے شکر ادا کیجیے، مشکل ہے صبر کیجیے، نعمت ہے شکر ادا کیجیے، مشکل ہے تو صبر کیجیے۔ اور جو بندہ یہ کرتا ہے نا رب اس کے گمان کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ایسی بیماریوں مبتلا ہوئے کہ ایک زمانے میں لوگ بولتے پہلوان تھے، وہ حالت ہوگی کہ بالکل ایسا آدمی ہو گیا، لیکن رب سے کبھی بدظن نہیں ہے، بدگمان نہیں، رب العزت نے پھر وہی صحت عطا کی۔ مالدار لوگ تھے، مالداری تھی، غربت آ گئی، لیکن کبھی اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوئے، رب العزت نے اس کی دگنی مالداری میں بٹھا دیا، اس کے بعد لے جا کیونکہ ٹیسٹ میں وہ پاس ہو گئے۔ رب کے ساتھ اچھی سوچ رکھیے، یہ بات کو سمجھیے۔ رزق کی کمی ہو گئی، بادشاہوں کے خاندان سے تھے، آج نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، لیکن رب العزت کے ساتھ اچھا ظن ہے، اچھا گمان ہے، اللہ رب العزت اسے بڑی ملکیت پہ لے جا کر بٹھا دیتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میں تیرے ظن، تیرے گمان کے ساتھ، میں تیری سوچ کے ساتھ۔ آئیے دوسری ایک روایت ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس روایت کے اندر، بے شک اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر اس نے اچھا گمان کیا تو اس کے لیے وہی کچھ ہوگا، اگر اس نے برا گمان کیا اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا۔ میں اپنے بندے کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہوں، بندہ اچھا گمان کرتا ہے میں وہی کرتا ہوں، بندہ برا گمان کرتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ اب سوچ لیجیے آپ کی سوچ اللہ کے تعلق سے کیا ہے، کیا گمان رکھتے ہیں آپ؟ اللہ وہی کرتا ہے، اچھی سوچ۔ ہمارے پاس اکثر ہوتا ہے گھر میں ایک انسان بڑھ گیا، ارے اب اس کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ارے بیوقوف انسان، تم نہیں کھلاتے ہو کسی کو تو کیوں رکھ رہے ہو؟ جب اللہ نے دیا ہے تو وہ کھلائیں گے بھی انشاءاللہ۔ ارے ایک کیڑا جو اگر پتھر کے اندر بھی ہوتا ہے رب العزت وہاں بھی اس کو عطا کرتا ہے، تو کیوں تو بدگمانی کرتا ہے انسان؟ رزاق دینے والا رزق بیٹھا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں میں رزق دیتا ہوں اس لیے میں پریشان ہوں کہ اب کیا کھلاؤں گا۔ نہیں، پہلے ایک زمانہ تھا نا، لوگ مہمان آتے گھر میں تو کتنے خوش ہوتے تھے نا، مہمان آ گئے، آج مہمان آئے بولے تو بھویں چڑھ جاتی، آدمی جیب کی طرف ہاتھ ڈالتا، اس کا ذہنی گمانی درست نہیں۔ جب اللہ نے بھیجا ہے انشاءاللہ وہ دیں گا، یہ اس کا ذمہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟
سمجھیے اچھا زن، تو میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اچھا سوچتے ہیں تو میں اچھا کرتا ہوں، اور اگر وہ برا سوچتے ہیں تو برا کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ نیگیٹو تھنکنگ میں چلتے ہیں، بس گاڑی لی تو ان کو یہ سوچ نہیں ہوتی ہے گاڑی سے کیا اچھے کام کروں گا، اب ایکسیڈنٹ ہو جاتا کہ میرا، اب ایکسیڈنٹ ہو جاتا میرا، اور ہو جاتا، اس کی سوچ ہی وہ رہتی ہے نا، کنٹینیوسلی وہ یہی سوچ رہا ہے۔ تو یہ سوچو کہ اب کتنے کار خیر میں اس گاڑی پہ کر سکتا ہوں، رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ۔ پہلے پیدل جاتا تھا، مشقت زیادہ، محنت زیادہ، اب محنت کم، صحت زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے نمازوں میں نفل زیادہ پڑھوں گا، اس لیے کہ اب پیدل چلنے سے جو تکلیف ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی، بس سے جانے کی وجہ سے جو مجھے رکنا پڑتا تھا اب وہ طاقت توانائی کہیں اور لگاؤں گا حلال روزی میں، نہیں وہ نہیں، بس نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کا نتیجہ ہے، یہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ سوچ بدل لیے، سوچ بدل لیے، اچھا گمان رکھیے، اور اچھا گمان رکھنے کے کیا فائدے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ بھی بچ جاتے کبھی کبھار بے عزت ہونے سے، خواہ مخواہ کی بدگمانی کر کے کسی کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، خواہ مخواہ کی بدگمانی کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا گمان بہت فائدے کی چیز ہے، انسانوں کے تعلق سے بھی، اللہ کے تعلق سے تو ضروری عبادت ہے، لیکن بندوں کے تعلق سے بھی اچھا گمان رکھیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ ایک شخص اپنے ایک بیٹے کو ٹرین میں سفر کر رہا، لے جا رہا ہے، بچے کی عمر کافی بڑی ہے، 20-25 سال کا ہے، لیکن جب وہ ٹرین میں لے جاتا ہے تو وہ نوجوان اس باپ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے یہ نل ہے، ٹرین رکتی ہے جاتی ہے جائیں، کہیں رکتا ہے تو پھر پوچھتا ہے یہ کیا ہے، تو اس کا والد اس کو بولتا ہے یہ جھاڑ ہے، اور اچھا ایسا ہوتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر بولتا ہے یہ کیا ہے، تو وہ بازو بیٹھنے والے بدگمان ہو جاتے ہیں، ایسا بچہ ہے پاگل تو نہیں ہے، ہر چیز پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب ایک آدمی کو برداشت نہیں ہو، پوچھتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے، یہ اتنا بڑا بچہ ہے تمہارا اور یہ کیا ہے، ہر چیز پوچھتا ہے، تو اس باپ نے کہا کہ میرا بچہ نابینا تھا، کسی نے آئی ڈونیٹ کی تو ابھی دیکھ پاتا ہے، تو اب آج وہ سفر میں ہم پہلی بار نکلے، ہر چیز دیکھتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیونکہ اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اللہ نے آنکھیں دی تو اب دیکھتا ہے، تو اگر اچھا گمان رکھتے تو آپ بے عزت بھی نہیں ہوتے تھے نا، اس کو معلوم ہی نہیں تھا بیچارے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھا گمان انسانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور اللہ کے تعلق سے تو عبادت ہے، ضروری ہے، کرنا ہی ہے، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جو سوچو گے وہ ہو جائیں گا، لیکن کنڈیشنل، اللہ کی اطاعت، عبادت، فرمانبرداری سب کچھ کرنے کے بعد اچھا زن اللہ فیصلہ کرے گا، یہ نہیں کہ نافرمانی کرے پھر مصیبت آ رہے تو بولے نہیں میرا اچھا گمان ہے اس سے میرے کو فائدہ ہوگا، ارے بیوقوف آدمی اب تو تمہیں زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، یہ حسن زن غلط ہے، حسن زن وہ ہے جو دین پر چلنے کے بعد آزمائش آئے اس کے تعلق سے، تو اللہ کے تعلق سے، اور اس سچویشن میں بھی اللہ سے توبہ کر کے اچھا گمان کرے، اللہ میں جانتا ہوں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے، میں تجھ سے آج توبہ کرتا ہوں اور اچھا گمان کرتا ہوں کہ تو حالت بدل دے، دیکھیے آپ اس وقت آپ یہ کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی حالت بدل دیں گے، کیونکہ رب العزت تو بس اپنے بندوں کو معاف کرنے بیٹھا ہے۔ ایک انسان کو شیطان ساری زندگی گناہ کراتا ہے، موت تک گناہ کراتا ہے، اور موت کے وقت وہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، رب معاف کر دیتا ہے، شیطان مٹی مارتا ہے سر پہ کہ میں نے اتنی محنت کی لیکن آخر کار جہنم میں نہیں لے آ سکا، اس نے ایک معافی مانگ لی اور میرے شکنجے سے آزاد ہے۔ رب العزت تو بس ایک ہی نیکی چاہ رہا ہے، ایک توبہ چاہ رہا ہے۔ بہت اہم عمل ہے اچھا گمان۔ آئیے اچھے گمان کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور آپ۔ حاجرہ علیہ السلام، کون نہیں پہچانتا ان کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیوی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ والدہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جد اعلیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، انہی کے نسل سے۔ ان کو دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بڑے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے۔ سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسل میں اسحاق علیہ السلام سے آئے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ہے نا۔ اتنا بڑا مقام ہے ان کا، جد اعلیٰ ہے، جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادیوں میں سے، مطلب ماؤں میں سے ہو جاتی ہے نا، مطلب اوپر جاتی۔ اب ان کا گمان اللہ کے تعلق سے دیکھیے، اس عورت کا، مرد ویسے ہمت والے ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، اللہ جسمانی طور سے دیتا ہے، یہ خاتون ہے لیکن اللہ کے تعلق سے سوچ دیکھیے اس عورت۔ مکہ بہت سارے لوگ گئے ہوں گے جو میری بات کو سن رہے ہیں، حج کے لیے گئے ہوں گے، عمرہ کے لیے گئے ہوں گے۔ مکہ جب پہنچتے ہیں تو وہ بازار، وہ سڑکیں، وہ عمارتیں اونچی اونچی، وہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی استعمال جو ہو رہی ہے گاڑیوں کے چلنے میں، سگنل کے استعمال ہونے میں، وہ مسجد حرم کا جو حال، ایک سے ایک ٹیکنالوجی سے آراستہ مسجدیں، وہ خمخمے اور لائٹیں جو کبھی جاتی نہیں، پتہ نہیں کب سے گئی نہیں آج تک، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے لیے، جہاں اندھیرے کا تصور آپ کر بھی نہیں سکتے، یاد رکھیے۔ وہ شہر میں جانے، وہ بازار، وہ سونے اور چاندی کی دکانیں جس کو حفاظت کے لیے نہ لاک ڈالا ہوا ہے نہ کوئی گارڈ وہاں بیٹھتے ہیں، وہ حالت ہے اس شہر کی، مطلب ہسلنگ اینڈ بسلنگ ٹاؤن جس کو بولتے ہیں، ایک میٹروپولس ہے جو بالکل اپنی شباب پر ہے۔ تو کتنا اچھا لگتا جانے کے بعد کہ حرم، وہ اس کا منظر، ساری چیزیں، لیکن آج سے کچھ 1000 سال پہلے یہ ایسا نہیں تھا۔
سچویشن الگ تھی. پیچھے جاتے ہیں تھوڑا زمانے میں. ایک زمانہ تھا اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو, اپنے دوست کو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری یہ دوسری بیوی اور یہ ننھا بچہ جو پیدا ہو کے کچھ دن کا تھا تم ایک مقام پہ لے جا کر چھوڑ دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کی, پریپریشن کیا, پانی لیے, کچھ کھجوریں لی, بیوی کو لیا, بچے کو لیا. یہ آزمائش تھی. لیکن یہ نبی حسن ظن رکھتا تھا, یہ تو نبی ہے لیکن میرا بھی واقعہ حاجرہ علیہ السلام ایک غیر نبی اور ایک عورت ہے. لے جاتے ہیں ایک مقام پر چھوڑتے ہیں. تو کیسا مقام؟ یہ وہ مکہ نہیں. آج بھی اگر مکہ سے مدینہ آپ سفر کر کے گاڑی سے گئے ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو ذرا باہر نکل کے چٹائی ڈال کر بیٹھتے ہیں. پتھر کالے اور لال, اور جب گرم ہوتے ہیں نا, دھوپ سے جب گرم ہوتے ہیں نا تو آدمی پناہ مانگتا ہے. کیا گرمی اور کیا شدت ہے. ہیومیڈیٹی لیول پانی کا مادہ بہت کم ہوتا ہے تو چٹک 35 ڈگری یہاں کا اور 35 وہاں کا بہت ڈفرنس ہوتا ہے, چٹک مارتی ہے. ایسی کہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا کر چکر کھا کے ویسے ہی گر جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آدمی پسند نہیں کرتا. یہ وہ مکہ ہے. اور ابھی مکہ شہر بنا ہی نہیں تھا. میں جب کی بات کر رہا ہوں حدیث میں آتا کچھ موجود نہیں تھا, مکہ کا وجود نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ بنا تھا, اس کے بعد وہاں کچھ نہیں تھا. کعبہ ایک عمارت تھی جو گری ہوئی تھی, اس کے دونوں طرف سے پانی بہتا تھا, کبھی بارش ہو جاتی تو. اب ابراہیم علیہ السلام لاتے اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ بات نہیں کرتے, پلٹ کے جانے لگتے ہیں. حاجرہ پیچھے سے آتی کہتی ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ کوئی جواب نہیں, کوئی جواب. پھر کہتی ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ یہ غیر آباد علاقہ, میدان چٹیل, یہ دھوپ کا عالم, ایک جھاڑ نہیں. یہ تو قرآن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی. جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے دور گئے تو اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ میں نے ایک ایسی وادی میں اپنے بچے کو چھوڑا اور بیوی کو, غیری ذی زرع, یہاں کوئی اگتا نہیں ہے میرے رب, کچھ اگتا نہیں. مطلب گرینری بھی نہیں تھی, جھاڑ نہیں تھا. عبداللہ ابن عباس فرماتے صرف ایک جھاڑ تھا, بہت چھوٹا سا جھاڑ تھا جہاں زمزم کا پانی تھا, بس کچھ چھوٹا جھاڑ. ایسا نہیں کہ درخت جس کے نیچے آرام, کچھ پتہ نہیں کانٹے دار جھاڑ ہو. وہ جاتی کہتی ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہو؟ ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑے جاتے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں تو کہتی ابراہیم کہ اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے. حاجرہ علیہ السلام یہ کہتی ہے ابراہیم تم چلے جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم آپ چلے جائیے, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کیا حسن ظن تھا اس عورت کا جس کے پاس دنیاوی دیکھنے کے اعتبار سے تو کچھ نہیں ہے, چٹیل میدان ہے, پانی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, انسان نہیں ہے, کچھ اگتا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس مومنہ کا توکل اور حسن ظن دیکھی. کہتی ابراہیم تم چلے جاؤ, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس عورت کی قربانی کو ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیوں کی بڑی قدر کرتا ہے. وہاں حاجرہ کو دیکھنے والا علیہ السلام کوئی نہیں تھا, نہ کوئی جانور تھا, نہ انسان تھا, نہ کیمرے تھے, نہ CCTV تھا, نہ کوئی دیکھ سکتا تھا اس نے کیا قربانی دی. بچہ بھوک سے بلبلاتا ہے, وہ بھاگتی ہے پانی کو تلاش کرنے کے لیے. ایک چوٹی پہ جاتی جو سامنے ایک ٹیلا تھا, وہاں دیکھتی پانی نہیں دکھتا ہے. دوسری چوٹی پہ جاتی ہے, ایک صفا ہے دوسرا مروہ ہے, 7 مرتبہ جاتی ہے. جب بیچ میں چلتی ہے تھوڑا تیز چلتی ہے اپنے کپڑوں کو اٹھا کر, کہ ایسا نہ ہو بچے کو پرندہ اچک لے, کوئی جانور آ کر کھا لے. تیز چلتی ہے, پھر چوٹی پہ جاتی ہے تو اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے, پھر واپس آتی ہے تو بیچ میں تیز دوڑتی ہے, پھر اس چوٹی پہ جاتی ہے تو سلو ہو جاتی ہے. دیکھتی ہے 7 چکر کے بعد بھی کوئی نہیں ملتا ہے. اللہ رب العزت کو ایسی ہی ادا پسند آئی اس اپنی بندی کی جس نے رب پر توکل کر کے وہاں اپنے آپ کو روک لیا تھا, اپنے وقت کے نبی اور شوہر کی بات مان لی تھی. کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے حاجرہ کی اس قربانی کو حج اور عمرے کے اندر ارکان بنا کے چھوڑ دیا کہ جو کوئی جائے گا عمرے کے لیے بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا طواف کرے گا اور صحیح کرے گا. یہ عمرے کا بھی رکن ہے, حج کا بھی رکن ہے. حاجرہ کی قربانی یاد کرنا اور ہو بہو حاجرہ جیسا عمل کرنا. جہاں دوڑی تھی وہاں دوڑنا, جہاں ہلو چلی تھی حاجرہ وہاں ہلو چلنا. تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. یہ حاجرہ علیہ السلام کا حسن ظن تھا, رب کے بارے میں اچھا گمان تھا کہ اس گمان نے ان کا عمل کو عبادت کا حصہ بنا دیا. مذاق سمجھ رہے ہیں؟ رب کے تعلق سے اچھے گمان کا میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین مثال میں دے نہیں سکتا ہوں. ایک عورت جسمانی کمزور مرد کے مقابلے, ایک عورت بچے کے ساتھ اکیلی, ایک عورت ایک ایسے شہر میں جہاں بھی شہر بسا ہی نہیں ہے,
یہ وہ خاتون تھی جس سے شہر بنا اور مکے کی بنیاد یہ ماں اور یہ بیٹے نے شروع کی، جن کا نام ہاجرہ ہے اور اسماعیل، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی شروعات کی، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دیتا ہوں، حسن ظن کس کو بولتا ہے؟ اچھا گمان۔ سنیے، ہم میں سے بہت سے لوگ مصیبت میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، بیماری میں آتے ہیں، ہم ہار مان لیتے ہیں، مت مانی ہار۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن۔ اب واقعہ مشہور اور معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ سفر پہ نکلے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مکہ سے نکلے ہیں، اور ایک مقام پر پہنچ کر ایک غار ہے، اس غار میں پناہ لے لی، غار ثور، اس میں پناہ لے لی، چھپ گئے ہیں تاکہ رات میں ٹریول کریں گے، دن میں چھپ چھپ کے چل رہے ہیں نا، دشمن تو آپ کے سر پہ گولی لگا چکا ہے، تو چھپ چھپ کر سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، غار ثور میں چھپ جاتے ہیں، دشمن جو پیچھے لگا وہاں آ جاتا ہے، اور جو لوگ گھوڑوں سے اتر کے کھڑے ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سچویشن حالات کو دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک بھی انسان اپنے پیروں کو بھی دیکھ لینا تو ہم کو دیکھ لیں گے، ہم کو دیکھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں کہ لوگ دشمن ہیں، زندہ یا مردہ لانے پہ انعام رکھا ہوا ہے، اتنے دشمن نزدیک ہے کہ اپنے قدموں کو دیکھتا ہے تو اندر کون ہے غار میں دکھ جاتا ہے، غار چونکہ تھوڑے نیچے کی طرف تھی، ٹھیک ہے، اس میں اندر چھپے ہوئے جا کے بہت چھوٹی غار تھی، ٹھیک، دشمن دیکھ لیں گا، ٹھیک ہے، پکڑ لیں گا، جان کا خطرہ ہے۔ گرمی کا کیا عالم ہو، اندازہ لگائیے، دن کی تپتی ہوئی گرمی میں، مکہ کی گرمی میں غار کے اندر چھپنا، چھوٹی سی جس کے اندر زیادہ لوگ، 2 سے زیادہ لوگ آ بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اس میں چھپے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق یہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ دیکھ لیں گے تو ہم تو پکڑے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا اس مشکل گھڑی میں کیا فرماتا؟ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر تیرا ایسے 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ تیرا ایسے 2 کے بارے میں کیا خیال اور سوچ ہے، گمان ہے، جس کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ ہماری مدد کے لیے اللہ ہے، ہم 2 نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ تو تمہارا ابوبکر اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا رب ہو، اللہ ہو جس کے ساتھ؟ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اس میں الفاظ یہ کہ آپ نے فرمایا اس کو، اے ابوبکر خاموش بیٹھو، آواز مت کرو، اور فرمایا اے ابوبکر خاموش ہو جاؤ، 2 ایسے ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے، ہم 2 ایسے ہیں، صرف 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ اتنی کٹھن گھڑی میں جب جان پر بات آئی تو بھی حسن ظن، ابوبکر خاموش رہو، کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں جو 2 ہو لیکن ان کے ساتھ تیسرا ان کا رب اللہ ہو؟ یہ حسن ظن ہے، یہ اچھا گمان ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ بات کو آپ سمجھ لیجیے، پلے باندھ لیجیے۔ کیا حکمت ہوں گی ہم کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیا حکمت ہوں گی وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، یا ہو سکتا کبھی پتہ چل جائے، کبھی نہ بھی پتہ چلے، لیکن وہ حکمت سے بھرا فیصلہ ہے۔ ہمیں کبھی مایوس بدگمان نہیں ہونا چاہیے اللہ کے تعلق سے۔ آئیے تو اللہ کا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، دیکھنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے اچھا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے برا، لیکن وہ فیصلہ اللہ کا حکمت بھرا ہے، یہ بات آپ جان لیجئے۔ بزنس چلے بھی تو اللہ کی حکمت ہے، نہ چلے بھی تو فائدہ، صحت مند ہو بھی تو فائدہ، نہ ہو بھی تو فائدہ، یہ بات کو میں اور آپ اپنے پلے باندھ لے، پہلی چیز۔ دوسرا، ایک واقعے کے ذریعے اس بات کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیسے ایک ہی سچویشن اچھی اور بری ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے۔ چھوٹی سی ایک مثال کہانی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اپنے وزیر کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا کھاتے کھاتے ایک چھری سے کچھ پھل کاٹتا ہے اور پھل سے اس کی انگلی کٹ جاتی ہے، خون نکلتا ہے۔ تو بادشاہ کیونکہ بدعقیدہ ہوتا ہے، اس کو دینداری نہیں ہوتی ہے، یہ کہہ پڑتا ہے کہ میرا اتنا قیمتی خون ضائع ہو گیا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، میرا خون ضائع ہو گیا۔ وزیر لیکن ایک دیندار انسان ہوتا ہے، وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ غصہ آ جاتا ہے، میں بادشاہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے نقصان نظر آ رہا ہے، تم وزیر کہتے ہو کہ اس میں حکمت ہوگی، اس کو جیل میں ڈالو۔ وزیر جیل چلا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت جو ہے سفر پہ نکلتے، ایک بار شکار کے شوقین ہوتے ہیں، شکار کے لیے جاتے ہیں، شکار کرنے وہ نکل جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔
اور ایک ایسے قبیلے والے ان کو پکڑ لیتے جنگل میں بادشاہ کو، جو بادشاہ وہ قبیلے والے انسانوں کی قربانی دیتے اپنے بت کے لیے، ان کا جو بت تھا اس پہ انسانوں کی قربانی دیتے۔ اب ہوتا یہ کہ وہ بادشاہ کو جب پکڑ کے لے جاتے ہیں، اب بادشاہ اکیلا تھا، کیا کریں گے، قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ جب قربانی کے لیے لے جاتے ہیں تو بادشاہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، جب دعائیں کرتا ہے تو ہاتھ دیکھتے وہ لوگ تو اس میں ہاتھ کٹا ہوا، جب ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے تو جا کے اپنے بڑوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ بادشاہ کا اس آدمی کا، ان کو نہیں معلوم بادشاہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، وہ بڑے بولتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہمارے اس بت کو کوئی ایسا انسان قربانی میں نہیں دیا سکتا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، نقصان ہو، نقص ہو، اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے ان کے نزدیک، تو وہ کہتے چھوڑ دو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جب بادشاہ آزاد ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر واپس آتا ہے کہ یہ انگلی کٹی تھی تو میں بچ گیا۔ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں بندے کو لگ رہا ہے انگلی کٹ گئی، خون نکلا، اللہ جانتا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ سیکنڈ کیس، یہ واقعہ صحیح واقعہ، یہ مصر میں ہوا تھا۔ مصر کا ایک شخص ٹیچر تھا سعودی عرب میں، وہ اس کا ویکیشن ختم ہوا، مصر سے نکلنے کا پلان تھا اور اس کو جانا تھا سعودی۔ اب وہ چلنے لگا کائرو میں اور ٹریفک میں پھنس گیا، کسی وجہ سے فلائٹ مس ہو گئی۔ جب فلائٹ مس ہو گئی تو اس کو پتا تھا اس کی جاب اب چلی جائیں گی، تو وہ تھکا ماندہ، ویسے بھی کسی کی فلائٹ مس ہوگی تو اس کا کیا حل ہوتا آپ سمجھ سکتے، کسی کی مس ہوئی ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا جو چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹکٹ کی قیمت رہتی ہے، کیونکہ جنرلی ٹکٹس اگر چیپ لیے تو آپ ریمبرس نہیں ہوتے، ریفنڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، نان ریفنڈیبل ہوتے ہیں، سب سے پہلا وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جاب چلی گئی، ٹکٹ تو گیا، چلو ٹھیک، جاب چلے جائیں گی، کیا کروں، تو وہ شخص اتنا مایوس کہ دنیا کا سب سے غم زدہ انسان، غم کے ساتھ ٹیکسی میں سوار ہوتا ہے، واپس گھر کی طرف نکلتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے بھی گھر پہنچتا بھی نہیں ہے، ٹیکسی میں خبر آتی ہے کہ جو فلائٹ مصر سے نکلی تھی وہ ریڈ سی میں جو ہے ڈوب گئی، کریش ہو گئی، اور کرو کے ساتھ سارے مسافر اس میں ختم ہو گئے۔ جب یہ خبر سنتا ہے تو اس وقت دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوتا ہے۔ ایک ہی سچویشن، انسان کی دو کنڈیشن، فلائٹ مس ہو گئی، سب سے برا ہوا میرے ساتھ، فلائٹ ڈوب گئی، میرے سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ ارے کیسے ہو یار، اتنے جلدی شکر ناشکری کیا ہے، حسن ظن رکھو، چلی بھی گئی تو کوئی حکمت ہوگی، ہاتھ کٹ بھی گیا تو حکمت ہوگی، بیمار ہو بھی گیا تو وجہ ہوں گی، تجارت ڈوب بھی رہی تو وجہ ہوں گی، بچیوں کی نکاح دیر سے ہو رہے تو بھی وجہ ہوں گی، مصیبت آئی تو بھی وجہ ہوں گی، مال آیا تھا لٹ گیا، چوری ہوگا جل گیا تو بھی وجہ ہوں گی، اللہ نے کچھ دے دیا تو بھی وجہ کہ آزمائش ہے کہ میں غریبوں کا ادا کرتا ہوں نہیں کرتا تو بھی کچھ وجہ ہوں گی۔ ہر سچویشن ایک حکمت کے ساتھ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اب کوئی ایک سوال کر سکتا ہے، کبھی کبھار زلزلے وغیرہ آتے ہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی ایسی سوچ آتی ہے، جسٹ ایک سوال آتا ہے، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ بہت سارے لوگ زلزلے وغیرہ آتے ہیں تو کمنٹس پاس کرتے ہیں، مزاح کیا کرتے ہیں، جو لوگ جیسا کہ ملحد ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ایتھسٹ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب کہاں تھا اللہ، اور اتنے لوگ بیچارے معصوم مر گئے، بچے سو رہے تھے، عورتیں سو رہی تھی، بوڑھے تھے، مجبور تھے، بےکس تھے، اس میں بھی کیسے؟ یورپ میں خاص طور سے انگلینڈ میں ایک مسئلہ ہوا تھا کچھ سالوں پہلے، جو لوگ شاید اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں وہ اس کو یاد کریں گے، ایک میڈ کاؤ ڈیسیز، ایک گائے تھی جو جس کو جرسی گائے بولتے ہیں عام زبان میں ہمارے پاس، اس گائے کے اندر چونکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا ڈی این اے وغیرہ انہوں نے پلان کیا تھا، ایک جس کو کہیں گے اس کو کراس کر کے، کراس بریڈ نہیں تھی بلکہ وہ میڈیکلی اس کو بریڈنگ کی گئی تھی اور اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا جرسی گائے کو، دودھ زیادہ دینے والی گائے زمانے میں۔ تو اس میں کیا ہو گیا، اس کے ڈیولپمنٹ میں جو ہے جینیٹیکل انجینئرنگ میں کچھ پرابلمس ہوئے اور وہ اس کو کچھ بیماریاں ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ ایسے جانور تھے جو بہت بڑے ہوتے تھے سائز میں، تو ہوا یہ کہ جب وہ ڈیسیز عام ہو گیا تو ڈیسیز عام ہونے کی وجہ سے جو ہے ان جانوروں کو ختم کر دینا پڑا۔ ٹھیک، یا دوسری مثال اس سے ریسنٹ دوں، یہ تو پرانا واقعہ ہے، اس سے ریسنٹ مثال آپ کو نا تو H1N1 برڈ فلو ہوا تھا، اور اس میں کیا ہو رہا تھا کہ حکومت نے کہا کہ مرغیوں کو کیا کرو، ذبح کرو اور گڑھوں میں ڈال دو، ہے نا، تو جو ہے اس کو مارا جا رہا تھا مرغیوں کو، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کروڑ کے وہ کیا گیا۔ بیسک کوشچن جو مرغی پوچھ سکتی ہے آپ سے، اتنے تعداد میں ہم کو کیوں مارا گیا؟
इंसान बोलेगा हमको मालूम तुमसे नुकसान, हमको क्या हो रहा था, उसको नहीं समझ रहा उससे क्या नुकसान है, लेकिन इंसान कि तो उससे ज्यादा हिकमत वाला है वो कह रहा है, और रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा हिकमत वाला है। और ये सिचुएशन भी बेटर जानता है कि अच्छा और क्या बुरा, किस बस्ती के लिए, किस शख्स के लिए, किस इंसान के लिए, किस औरत के लिए, किस बच्चे के लिए और किस बूढ़े के लिए। छोटा सा बच्चा पैदा हो बीमारी के साथ, अल्लाह बेहतर जानता है उसको क्यों दिया, इसमें शुक्र अदा करे कि वो जिंदा है, जब तक जिंदा है रब का शुक्र आप भी अदा करें वालिदैन होने के नाते, उसको संभाले, उसके ऊपर खर्च करे, हो सकता है ये खर्च रोज़े क़यामत जहन्नुम से आड़ बन जाएंगे आपके। ये आजमाइश है बच्चे के लिए, आजमाइश ये है कि अल्लाह उसके साथ इम्तिहान आसान लेगा मौत के बाद, क्योंकि उसके बीमारी के साथ पैदा किया। देखिए जिसको जो पेपर मिलेगा चेकिंग वैसी होने वाली है, जितना हार्ड टफ पेपर है चेकिंग उतनी लूज होंगी, जितना लूज पेपर आएगा चेकिंग भी उतनी हार्ड होंगी। हदीस में आता है कि अमीर लोगों के मुकाबले में जन्नत में 500 बरस पहले गरीब चले जाएंगे। साहबा ने कहा 500 बरस पहले गरीब लोग क्यों जाएंगे? कहा दुनिया में कई नेमतों से बेचारे महरूम हो जाते हैं, है ना, होता है। देखिए मिसाल देता हूँ, अल्लाह ने मुझे माल दे रखा, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरा बच्चा कहता फलां दुकान पे रोक के मिठाई दिलाओ, मुझे सिर्फ इतना ही टेंशन आता है कि मुझे रोक के गाड़ी पार्क करना और लाना है, लेकिन मुझे जेब के बारे में नहीं सोचना है। मैं जाऊँगा मिठाई खरीदूंगा उसको दे दूँगा, लेकिन कभी एक सिचुएशन सोचिए, गरीब आदमी उसके बच्चे को उस बाजार से ले जा रहा है, बल्कि वो ऐसे बाजार से ऐसे दुकान के सामने से ले भी नहीं जाता है, क्योंकि उसका बच्चा मांग ले तो बेचारा उसकी जेब की तरफ हाथ डालेगा, उसमें कुछ भी नहीं, तो अंदाजा लगा वो गरीब वहां से गुजरता है तो ले नहीं सकता चाहते हुए भी। तो कई नेमतों से रुक जाते ना, टफ पेपर है तो 500 ईयर्स बिफोर जन्नत में चले जाए, तो अल्लाह ताला उनको छूट देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे मिस्कीन रख, दुनिया में गरीब रख, मुझे रोज़े क़यामत मिस्कीनों में उठा, गरीबों में उठा, और मेरा फैसला मिस्कीनों के साथ कर, क्योंकि 500 ईयर्स बिफोर जाने वाले। अब देखिए पेपर जैसा आएगा वैसा हूं, बीमारी है तो जवाबदेही भी कम है, माल है तो ज़कात भी देना है, पूछ भी तो होने वाली है, माल नहीं तो ज़कात की पूछनी, हज की पूछनी, ये बात समझिए आप, अल्लाह जानता है बेहतर, हम नहीं जानते, ठीक है। इसी तरह जो होता है अच्छे के लिए होता है। बंदा रब से कभी बदगुमान ना करे, कभी मायूस ना हो, हालात चाहे जितने खतरनाक मुश्किल नजर आए, कभी मायूस मत होइए, जर्रा बराबर भी याद रखिए, इंशाअल्लाह ये हालात आपके लिए बेहतर साबित होंगे, क्योंकि तो हम अल्लाह की हिकमत नहीं समझते, अल्लाह किस हिकमत के तहत ये फैसला कर रहा है। हम जो है बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, जल्दी मायूस होना, नाउमीद होना, ये अकीदे की, ईमान की कमजोरी की अलामत है, इस बात को हम याद रखिए। बदगुमान होने के बाद लोग क्या करते हैं मालूम, अल्लाह से जब बदगुमान हो जाते हैं मुसीबत की वजह से, परेशानी की वजह से, बहुत सारे लोग दुआएं छोड़ देते हैं। अरे आप दुआ क्यों नहीं करें? अरे मैं नहीं करता दुआ, बस नाउमीद है मैं अल्लाह से, 10 साल से कर रहा हूं, बीमारी नहीं हटी। बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इंसान को जब उसकी दुआ नहीं सुनता है या दुआ सुनता है, मतलब दुआएं जब इंसान करता है तो तीन तरीकों से कबूल होती है, 3 टाइप्स है उसके। तो हमारा रब तो वो रब है जो जानवरों की सुनता है, तो अपने नेक बंदों की, अपने चहीते बंदों की, उस पर ईमान लाने वाले बंदों की कैसे नहीं सुनेंगे? सोचते भी कैसा हो तुम कि अल्लाह नहीं सुनता है? अरे वो सुनता है, सबकी सुनता है, हर हाल में सुनता है। कबूल लेकिन 3 तरीकों से करता है, जो मांगो वो ले लो, या उसके बदले में उससे बड़ी मुसीबत को टाल देता है, या आखिरत में बदला ले लो। इंसानों नहीं सुनता है तो बोलो ही मत। तो कभी बदगुमान होके दुआएं मत छोड़ना अल्लाह से, कभी बदगुमान होके नमाज मत छोड़ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, मेरी दुआ नहीं, मत छोड़ना, इसलिए कि रब्बुल इज्जत नहीं सुनकर तुम्हारी ज्यादा सुन रहा है, क्योंकि तुमने जो मांगा उसके बदले नहीं मिला ना, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत टल रही है और आखिरत के लिए तोशक तैयार हो रहे, पार्सल्स जा रहे हैं तुम्हारे, तो नहीं सुन के तुम्हारी ज्यादा सुन रहा है तुम्हारा रब। ये बात को याद रखो, ठीक है। बदगुमान मत होना कभी भी, याद रखिए। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। दोनों हम नबी हैं, औलाद नहीं है, लेकिन दोनों को भी औलाद नहीं है। दुआ करते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम, दुआ करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह बुढ़ापे में औलाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80+ जा रही है, ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ में करते हैं अल्लाह मेरे बाल सफेद हो चुके, मैं बूढ़ा हो चुका, हड्डियां गल चुकी और मेरा कोई वारिस नहीं। वो नाउमीद नहीं थे उस उम्र में भी अपने रब से, नाउमीद नहीं थे, दुआएं कर रहे हैं औलाद के लिए। तो नाउमीद मत होना कभी भी, अच्छा गुमान रखना, याद रखिए। अब आइए, सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के वक्त भी अच्छा गुमान होना, और ये बहुत अहम है, ये पॉइंट बहुत अहम है, इसको अपने पल्ले बांध लीजिए। सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के वक्त अच्छा गुमान बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों? आइए सुनिए हदीसें किस तरह से आती है। जिंदगी में तो ही मौत, मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن قبل، اللہ کے رسول صلی اللہ کی وفات سے 3 دن قبل آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے سنیے، یہ کہتے ہوئے سنا تم میں سے ہر ایک کو اسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ تم میں سے ہر شخص کو ایسی حالت میں موت آئے کہ اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھتا ہو کہ اللہ میرے ساتھ خیر کرنا، گزار چکا ہوں اپنی دنیا جیسے بھی، بڑا گناہ میں نے کیے ہیں، لیکن اللہ میں اچھا گمان رکھتا ہوں، تو معاف کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا گمان رکھنا۔ کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ بدگمانی رکھتا ہو، کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں برا سوچتا ہو، ہر شخص اس حال میں مرے مسلمانوں کہ تم اچھا گمان رکھتے ہو اپنے رب سے اس وقت۔ آئیے صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرما رکھا، موت کے وقت جس قدر استطاعت ہو، موت کے وقت جس قدر استطاعت ہو اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنے گمان کو، سوچ کو اچھا رکھنا۔ موت کے وقت جس قدر ہو سکے اس قدر اپنے گمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا رکھنا۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں آپ نے فرما رکھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب تھا۔ اب کیسا اچھا گمان رکھنا، اس میں پورے ڈیٹیلز آ رہے ہیں، سنیے۔ ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب تھا، اور جوانی کے عالم میں انسان عموماً موت نہیں سوچتا ہے نا، موت کا بڑھاپے کے بعد تو یقینی موت ہے، ویسے موت تو کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو موت رہتی ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے زندگی۔ لیکن ایک جوان صحابی ہے اور بیمار ہو کر موت کا وقت قریب آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر پوچھا کیسا محسوس کرتے ہو، کیسا محسوس کرتے ہو، اللہ کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے اے نوجوان؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، اللہ سے اچھائی کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں کہ اس کے جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر آپ نے کہا، کیا فرمایا اس مرنے والے شخص نوجوان کو، اور فرمایا اور بشارت دی اور کہا، کیا کہا؟ امید اور ڈر، امید اور ڈر موت کے وقت اگر ایک دل میں جمع ہو جائے، امید کہ اللہ معاف کرے گا، ڈر کہیں پکڑ نہ لے، امید کہ اللہ جنت دے گا، ڈر کہیں جہنم میں نہ ڈالے، امید کہ اللہ سے میں توبہ کروں گا اس نے قبول کرے گا، اور ڈر کہیں میرے اعمال کو پکڑ لے، امید اور خوف جس ایک دل میں موت کے وقت جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ امید کو پوری کر دے گا، اور جس چیز سے ڈر ہے اس ڈر کو دور کر دے گا۔ امید اور خوف موت کے وقت دل میں جمع ہو جائے تو جس سے ڈرا اس کو دور کر دے گا، جس کی امید کیا اس کو عطا کر دے گا، مطلب جس چیز کی امید تھی اللہ معاف کرے گا، دے دے گا، جس سے ڈر رہا تھا اپنے برے اعمال اور جہنم کی سزا سے اس سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا گمان زندگی بھر، اچھا گمان موت کے وقت، اچھا گمان مرتے ہوئے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے۔ ایک واقعہ اور ایک سنیے آپ، ایک صحابی کا، جو ہے واصلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، یہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب تھا تو کسی نے کہا آپ آئیے وہاں، آپ ایک صحابی رسول ہے تو آپ اس کے پاس چلیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ یہ صحابی رسول وہاں پہنچے، اس نوجوان کے پاس بیٹھے، اس نوجوان نے صحابی رسول کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر وہ بات کرنے لگا، تو اس صحابی نے ان سے سوال کیا، فما ظنک بربک، تیرے رب کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، موت کا وقت قریب ہے تیرے۔ اس نے کہا، اس نوجوان نے جو ہے تیرے رب کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں، یقیناً میرا مولا میرے ساتھ رحم فرمائیں گا۔ اور اس صحابی نے جب یہ بات سنی کہ یقیناً میرا مولا مجھے بخش دے گا، مجھ پر رحم کرے گا، میں اچھا سلوک کرے گا، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، سنا تو انہوں نے فرمایا، اے ابو الاسود، اس کا نام ابو الاسود تھا، خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مرتے وقت بندہ اللہ کے بارے میں جو گمان رکھ لے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد وہی سلوک کرتا ہے۔ مرتے وقت بندہ اللہ کے بارے میں جو سوچے، اللہ تعالیٰ اس سوچ کے مطابق ہی اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات یہ ہے، یاد رکھیے۔ ایمان کے بعد نیک عمل کرنے کے ساتھ حسن ظن تیسری چیز ہے جو ہونا ضروری ہے۔ اچھا گمان رکھو اپنے رب سے،
رب العزت انشاءاللہ اچھے فیصلے کرے گا۔ ہم میں سے اکثر بہت زیادہ اپنے رب سے بدگمانی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نہ ملنے پہ بدگمان ہو جاتے ہیں، چھوٹی بیماریاں اور چھوٹی مال و دولت کے ضائع ہونے سے ہم جو ہے رب العزت سے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مت کیجیے، ہمارا رب بڑا حکمت والا ہے، کسی نہ کسی حکمت کے تحت اس نے یہ کیا ہے۔ اچھا گمان رکھیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سچویشن کو بہتر سچویشن سے بدل دے گا۔ جب برا گمان رکھیں گے تو فیصلے بھی اسی کے حساب سے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے رب العزت کے تعلق سے سچویشن کچھ بھی ہو اچھا گمان رکھیں تو اللہ تعالیٰ فیصلے بھی انشاءاللہ عزیز اچھے کرے گا، چاہے ہم کسی بھی حالت اور کسی بھی کنڈیشن میں ہوں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ساری زندگی کے علاوہ ہمیں موت کے وقت اللہ تیرے تعلق سے حسن ظن رکھنے والا بنائے۔ اے اللہ رب العزت ہمارے دل میں وہ کیفیت خوف اور جو ہے امید کی بھر دے موت کے وقت، جو امید اور خوف کی کیفیت ایک مومن بندے کے دل میں اگر آ جائے تو اس کے خوف کو دور کر دیتا ہے اور اس کی امیدوں کو جو اس کی امید ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیشن کی شروعات کرتے ہیں، پہلا سوال بھائی کی طرف سے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص تھا جو اپنی زندگی سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو مرنے کے وقت وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور مجھے اس میں جلا دینا اور میرا گوشت اور ہڈیوں کو باریک پیس لینا اور پیسنے کے بعد اس کو ایک تند ہوا میں دریا میں بہا دینا۔ جب اس نے ایسا کیے تو اللہ نے اس کو سب رات کو جمع کیا اور اس سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے تیرے خوف سے ایسا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص کفن چور تھا۔ تو ایسا حسن ظن رکھنا وہ تو اللہ کے رسول کے ٹائم میں تھا، تو آج ہم اگر ایسا حسن ظن اس حدیث کو لے کے رکھ سکتے ہیں یا وہ اسپیشلی تھا، وہ حدیث کی وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بھائی نے حسن ظن کا بہترین واقعہ جو ہے رکھا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی آتا ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور وصیت یہ کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، تو میری راکھ کو جو ہے مطلب اس کو ہوا میں اڑا دینا پہاڑ پر چڑھ کر۔ ایک روایت میں وہ الفاظ ہے جو بھائی نے کہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی وہ مرا مطلب اس کی راکھ اڑائی گئی، اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑے کر کے یہ سوال کیا میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا اللہ میں جو ہے ڈرتا تھا، اس لیے کہ وہ گناہ گار انسان تھا، روایت میں الفاظ بھی کہ کفن چور تھا، تو میں ڈرتا تھا تیرے عذاب سے، اس لیے میں نے یہ حکم دیا کہ ایسا کر دو شاید کہ میں بچ جاؤں۔ تو یہ اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے ظن تھا، اور ساتھ میں اس نے تدبیر اختیار یہ کی کہ شاید گناہوں کی معافی مل جائے توبہ کے ساتھ ساتھ۔ اس نے کہا کہ مجھے دفنانے کے مطلب جلا کر اڑا دینا یا پانی میں بہا دینا، مختلف چیزوں کے اندر ہوا میں اڑا دینا، کہ پہاڑ پہ ڈال دینا، پانی میں بہا دینا، شاید ہی میں بچ جاؤں۔ تو یہ کام جو اس نے کیا وہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے کیا، چونکہ وہ زندگی بھر گناہ کیے ہوئے تھا۔ تو بھائی کا سوال ہے کیا یہ وہ خاص تھی یا عام ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی مغفرت، اللہ رب العزت کی مغفرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آخری پیدا ہونے والے بچے کے لیے ایک جیسی رہیں گی۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی اور اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی۔ شیطان نے بھی خطا کی لیکن اڑ گیا اور ملعون ہوا، رب کے دربار سے ہکالا گیا، جہنم میں جائے گا قیامت تک کے لیے، بہرحال جو اس کو رکھ دیا گیا، اور وہ ایک عبرت ہے، یاد رکھیے روز قیامت۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں توبہ، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے توبہ کی۔ تو اگر ایک بندہ توبہ کرتا ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، چاہے زندگی بھر جو بھی کام کرتا رہا ہو، اللہ رب العزت کی مغفرت کو، وہ اس کی بخشش کو، وہ اس کے رحم اور کرم کو، اس کے جود کو
وہ کھلا پائیں گا. اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ تو رب العزت چاہے وہ کچھ بھی عمل کر کے گیا دنیا سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گا. لیکن ایک وارننگ یہاں ضروری ہے, ایک وارننگ ضروری ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو بندوں کو معاف کرتا ہے, اس معافی کا آپ غلط معنی یہ نہ لے کہ آپ کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 100 لوگوں کو مرڈر کر دیا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ دعوت نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ غلط کام کرے اللہ معاف کریں گا. یاد رکھیے, جو گناہ ہوتے ہیں اور جو اللہ بخشش کرتا, مغفرت کرتا ہے توبہ اور استغفار کی وجہ سے, تو یہ توبہ اور استغفار ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ سمجھ لیجیے کہ آدمی اکاؤنٹس کا کام کرتا ہے, اکاؤنٹس میں کچھ مسٹیک ہوتی ہے تو اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو مٹانا اور پھر سے لکھنا. کوئی اس کو اریزر لا کر دے اور کہے یہ اریزر لے لو, اگر تم پین سے بھی لکھو گے تو اسے مٹ جائیں گا. تو جب اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب اریزر سے مٹا کر میں اس چیز کو صحیح کر لوں گا. لیکن یہ اریزر دعوت نہیں کہ وہ خام و خواہ کے جو ہے پورے رجسٹر کو خراب کرے اور پھر مٹاتے رہے. تو توبہ اور استغفار یاد رکھیے, یہ ایک ذریعہ ہے جو گناہ ہم سے خطائیں معصیتیں ہو جاتی ہے اس کی معافی کا ذریعہ ہے. یہ یقیناً کوئی دعوت گناہ نہیں ہے کہ آپ اللہ معاف کرنے والا تو ہم دعوت گناہ لے اور ہم دعوت کریں, اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہماری موت کب آئیں گی. یاد رکھیے, ہو سکتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہو کہ میں گناہ کروں اور انشاءاللہ میں معافی مانگ لوں گا اور اس معافی کی اللہ توفیق ہی نہ دے اور اس سے پہلے مر جائے. سمجھ رہا؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے, اور موت کب آئیں گی نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیشہ جب بھی گناہ ہو فوراً ہم توبہ کر لے. تو وہ شخص حسن ظن رکھتا تھا اللہ کے تعلق سے, ڈرتا تھا اپنے اس کفن چوری اور دیگر جو برے اعمال اس نے کیے تھے, توبہ اس نے کی تھی اپنے موت سے پہلے, لیکن یہ سوچا کہ شاید اس سے کچھ حل نکل جائے, شاید, اور اس نے یہ حل نکالا کہ مجھے جلا دو تم دفناؤ مت, چونکہ میں ڈرتا ہوں رب العزت سامنے کھڑے ہوں. حدیث کے الفاظ ہے اللہ میں ڈرتا تھا تیرے سامنے کھڑے ہونے سے. رب کو وہ جملہ اتنا پسند آیا اس کی مغفرت کر دی, اس کو بخش دیا. تو لہٰذا پتہ ہی چلا کہ کوئی بھی انسان وہ خاص نہیں ہے, عام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اگر وہ خطا کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, معصیت کرتا ہے, رب العزت سے معافی مانگے گا, انشاءاللہ عزیز ہم اپنے رب کو گناہوں کی معاف کرنے والا, ہماری توبہ کو قبول کرنے والا انشاءاللہ عزیز پائیں گے. انشاءاللہ اگلا سوال چیٹ سے لیا جائے گا. سوال اس طرح ہے, اللہ سے حسن ظن اور بندے سے حسن ظن دونوں میں کیا فرق ہے, اور حسن ظن کرنا کن چیزوں میں درست ہے؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ اللہ سے حسن ظن اور بندوں سے حسن ظن میں کیا فرق ہے, اور حسن ظن کرنا کن چیزوں میں درست ہے. دیکھیے, سب سے پہلی چیز اللہ سے حسن ظن کیا ہے, وہ حدیث میں تفصیلات آ گئی کہ اپنے گناہوں سے ڈرنا, اللہ کے جہنم سے ڈرنا, اور اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا اور مجھے معاف کرے گا. یہ حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے. دیگر اعمال میں جو مصیبتیں پریشانی زندگی میں آتی ہیں اس میں حسن ظن رکھنا کہ اللہ نے یہ فیصلہ اپنی حکمت سے کیا ہے, انشاءاللہ میرے لیے بہتری کی چیز ہوگی, یہ حسن ظن ہے. بندوں سے حسن ظن کیا ہے کہ بندوں کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا خیال رکھنا ہر حالت میں. ہاں, اس کے اندر آپ کو ایک اختیار ہے, بندوں سے حسن ظن میں ایک اختیار ہے, وہ یہ ہے کہ برے لوگوں کے تعلق سے اگر آپ کے پاس کچھ بدگمانی آ گئے تو یہ کچھ لمٹ تک یہ بھی جائز ہے. برے لوگوں کے بارے میں اگر کچھ بدگمانیاں آپ کے ذہن میں آ جائے, جیسا کہ ایک آدمی ہے جو برا کام کرتا ہے اور برائی سے مشہور ہے, تو اس کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اب وہ برائی یہاں بھی کریں گا, اب اس نے ظن تو نہیں ہے کہ یہاں کے اچھا کام کریں گا, تو یہ کچھ حد تک درست ہے, اس لیے کہ اس کی وہ خباثت, اس کی برائی سے وہ معروف اور مشہور ہے. چونکہ وہ مشہور ہے اس کی اس برائی سے, تو آپ اس کے بارے میں بدگمانی رکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ آدمی چوری کرتا ہے, یہ محفل میں آیا نا تو ذرا سمجھ جاؤ چور ہے وہ لے سکتا ہے, تو یہاں یہ ہو سکتا ہے. لیکن عمومی اعتبار سے لوگوں کے تعلق سے حسن ظن یہاں آپ رکھیے. برا آدمی ہے, کبھی کبھار ہو سکتا ہے, یہ برے لوگوں سے بھی ہمیشہ بدظن مت رہیے, اس لیے کبھی کبھار ہو سکتا ہے وہ صحیح کام بھی کرے, ٹھیک ہے. لیکن حسن ظن انسانوں سے رکھنا یہ بھی بڑا مفید اور فائدے مند ہوتا ہے, بڑا مفید اور فائدے مند ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور دیکھ کر یہ کہے کہ یہ انسان نیک اور اچھا ہوگا, یہ حسن ظن ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا دیکھتے ہی ارے یہ میرے کو برا آدمی دکھ رہا ہے. مطلب ہمارا رول یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی برا ہے جب تک کہ اس کی اچھائی ثابت نہ ہو. شریعت کا رول یہ ہے کہ سارے لوگ اچھے جب تک کہ اس کی برائی ثابت نہ ہو.
رول یہ ہے. تو ہم حسن زن کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں. اچھا بدگمانی کرنے کے بعد ایک تو ہم پہلے ہی مینٹل پریشر میں آ جاتے ہیں بدگمانی سے. دوسرا کچھ تو بھی وہ ایسی حرکت کر دے پھر بولتا رہے دیکھو ہم نے صحیح بدگمانی کی تھی. تو آپ اگر حسن زن رکھے, اچھا خیال رکھے کہ یہ میرا بھائی ہے, نیک ہوں گا, دیندار ہوں گا, امانت دار ہوں گا, جب تک کہ کوئی برائی سامنے نہ آئے تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے. آپ خواہ کے ٹینشن سے بچ جاتے ہیں, ہے نا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا, آپ لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے, آپ سب کے اور اچھا زن رکھتے ہیں. صحابہ کو بھی آپ دیکھیں, صحابہ کی زندگی ایسی تھی, لوگوں کو دیکھ کے حسن زن رکھتے ہیں, اچھا گمان کرتے جب تک کہ ان کی برائی سامنے نہ آ جائے. تو ہمیں بھی یہی رول رکھنا چاہیے. تو اللہ سے حسن زن یہ کہ ہم ہمیشہ اس کے بارے میں یہ سوچے جو بھی وہ کرتا ہے حکمت کے تحت کرتا ہے. موت کے وقت حسن زن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو انشاءاللہ مغفرت کریں گے, معاف کریں گے گناہوں کے باوجود بھی, ٹھیک ہے, اور ہم پر رحم کریں گے, یہ حسن زن ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح انسانوں کے ساتھ حسن زن یہ ہے کہ ان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے, اچھا خیال کیا جائے. یہ سائیکولوجیکلی بھی اچھا ہے, آپ ورنہ ڈپریس اور ٹینس رہتے ہیں ہمیشہ لوگوں کے بارے سوچتے آپ ریلیکس رہتے ہیں نا جب آپ کا اچھا گمان رکھتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب برا گمان رکھتے ہیں تو اس کی برائیاں آپ کو نظر آتی ہے, جب اچھا گمان رکھتے ہیں تو آپ کو اس کی خیر اور اچھائیوں کے پہلو نظر آتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہرحال ایک اچھی چیز ہے. اور جہاں تک ہے کہ کن چیزوں میں اچھا گمان رکھنا ہے تو حسن زن ہر چیز میں اچھا رکھنا ہے, سوائے اس کے کہ اگر کوئی آدمی اپنی برائی سے مشہور ہو, معروف ہو, تو اس کے بارے میں اگر آپ بد زن ہو جائے, بد گمانی رکھے تو کچھ حد تک اس کی اجازت ہے, چونکہ وہ آدمی اپنی اس برائی سے معروف اور مشہور ہے. یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلا سوال بھی چیٹ کے ذریعے لیا جائے گا. سوال اس طرح ہے, شیطان کبھی کبھی اللہ کے تعلق سے بدظن کر دیتا ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ سوال یوں آیا کہ شیطان کبھی کبھی اللہ کے تعلق سے بدظن کر دیتا ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے؟ سب سے پہلے چیز یاد رکھیے, اللہ کے تعلق سے بدگمان ہونا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لیکن بدظن بدگمان اللہ کے تعلق سے شیطان ہم کو کرتا ہے, مختلف ناحیے سے, مختلف پہلوؤں سے, مختلف اینگل سے اور مختلف طریقوں سے بدظن کرتا ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے, اللہ کے تعلق سے بدظن ہونا ایمانی کمزوری کی علامت ہے. ایمانی کمزوری جیسا فار ایگزامپل میں نے محنت کی لیکن تنخواہ پھر بھی یا کما زیادہ نہ سکا, کیا فائدہ یار محنت کر کے حلال کما کے, چلو حرام کمائیں گے. کیوں؟ بدظن ہو گیا اللہ سے کہ اللہ حلال کمائی سے نہیں دیتا, مجھے حلال طریقے سے نہیں دیتا, ہو گیا بدظن. تو سب سے پہلے یاد رکھیے, بدظن ہونا یہ ایمانی کمزوری کی علامت ہے. کبھی مت بدگمان ہوئیے, اللہ کے تعلق سے بدظن ہوئیے, ہمیشہ ایک اچھا زن رکھیے, آپ حسن زن رکھیے, اچھا گمان رکھیے, اچھا خیال رکھیے اللہ کے تعلق سے. تو ایمانی کمزوری ہے, تو ہمیں ایمانیات کے تعلق سے علم حاصل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ ایشو, یہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈ, انسان بدظن کب ہوتا ہے؟ دو کنڈیشن میں بدظن ہوتا ہے. فرسٹ, جو مانگا نہ ملا, جو تھا وہ چلا گیا. یہ دو سچویشن میں انسان بدظن ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا بولتے ہیں اب ہم نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہم نے بچے کو محنت کرائے, وسیلے اور پہچان لگائے, سب کچھ کیے, لیکن فلاں کورس میں اس کا نمبر نہیں لگا. کیا فائدہ اللہ کی عبادت کر کے جب وہاں نمبر نہیں لگا؟ جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ملا. میں نے محنت کی حلال چیزوں کے لیے, نہیں ملی, آپ چھوڑ دیا, میں نے حرام کام کرتا, صرف بدظن ہو گیا. تو جو نہیں ملا اس سے ہوتا ہے. سیکنڈ کیس جب وہ بدظن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جو تھا اور چلا گیا, اولاد تھی انتقال ہو گیا, بدظن ہو رہا ہے, بدظن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مال تھا چلا گیا, بدظن ہو رہا ہے. مالدار تھا غریب ہو گیا, بدظن ہو رہا ہے. صحت تھی بیمار ہو گیا, بدظن ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ دو سچویشن میں اپنے آپ کو ریڈی کیجیے. کیسے ریڈی کیجیے؟ پہلا, جو میں چاہ رہا ہوں نہیں ملا ہے, اللہ کا شکرانہ ادا کیجیے, اللہ تو نے وہ چیز مجھ سے دور رکھی جو تو بہتر جانتا تھا میرے لیے اچھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ معاملہ سیٹل ہو جائیں گے. جو چیز تھی چھن گئی تو یہ گمان ہے کہ اللہ اس کے بدلے مجھے آخرت میں کچھ چاہیے, تو انشاءاللہ یہ معاملہ بھی سیٹل ہو جائیں گے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحابی رسول اپنے ایک بچے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا کرتے تھے. حدیث میں الفاظ ہے بچہ ان کی گود میں بیٹھتا اور وہ بڑی اس سے محبت کرتے, بڑی محبت کرتے. ٹھیک, اور وہ شخص بھی جو ہے بہت محبت کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال بھی کیا تم کتنی محبت کرتے ہو؟ تو کہا اللہ اس کے رسول کی بات اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, بہت محبت کرتے. اب ایک بار ہوا کہ وہ مجلس میں صحابی آنا چھوڑ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو شخص ایک بچے کو لے کر آتا تھا دکھ نہیں رہا ہے, کہاں چلا گیا؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے کا انتقال ہو گیا.
اور وہ اس مجلس میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ جب وہ اس مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کو بچے کی یاد آ جاتی بار بار، اب آنا چھوڑ دیا اس نے۔ وہ بدزن نہیں تھے، بدگمان نہیں تھے، لیکن وہ یاد آتی تھی، چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے نا کوئی سچویشن آپ جہاں روز جاتے کسی ساتھ انتقال ہو جائے اس کو تو یاد آتی ہے، آپ بولتے میں نے جانا چھوڑ دیا، دل نہیں لگتا ادھر جانے میں، چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کیا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ روز قیامت یہ بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے اور اللہ کے سامنے ضد کرے تجھے جنت میں لے جانے کی ہاتھ پکڑ کر، اور اللہ اس کی ضد کو مان لے؟ تو کہا میں پسند کرتا ہوں۔ تو کہا پھر صبر کر، صبر کر، یہ بچہ روز قیامت جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا، نہ صرف کھڑا ہوں گا، اللہ سے ضد کرے گا اور تیرے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ سمجھے آپ؟ ایک حدیث فرمایا آپ نے جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے وہ بچے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک روایت میں جس کے 2 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، لیکن شرط ہے والدین صبر کریں۔ اب سچویشن کیا ہوگی؟ کوئی چیز چھین گئی جو پاس تھی تو اللہ اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے کے انتقال کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے میرے والد آپ میرے پاس آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں میری بیٹی صبر کر اور اللہ سے اجر طلب کر اس تکلیف کے بدلے اس بچے کی، مطلب روز قیامت یہ بچہ تیرے لیے یہ جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کا ایک نواسا تھا، یاد رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا، جب مدینہ آپ ہجرت کر کے آئے ایک کوے نے اس کو جو ہے یا گدھ نے ایک چونچ مار دی اور وہ بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا تھوڑے دن بعد۔ سمجھ رہے بات؟ صبر کرو کہا، تو لہٰذا یہ 2 سچویشن میں جہاں شیطان کھیلتا ہے وہاں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور حالات کتنے ہی خراب ہو کبھی کفریا شرکیا ناامیدی والے بدگمانی والے جملے منہ سے نہ نکلے۔ ہمارا گھر ملا تھا کیا، ہم ملے تھے کیا، اللہ کو ہم ہی دکھے، بالکل مطلب کہ اللہ جو تو نے کیا اس سے زیادہ خیر میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کوئی پیدا ہوا بھی تو الحمدللہ، اور کوئی انتقال کر گیا تو بھی الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اب ہمارے انڈین ماحول میں الفاظ، جملے، دعائیں بھی بٹی ہوئی ہیں، خاص خاص موقع بولی جاتی ہے۔ اب کسی کے انتقال بھی تو الحمدللہ بولے تو سچویشن لڑائی کی ہو جانے والی ہے، لیکن الحمدللہ کا معنی اگر جان لیں گے تو کبھی نہیں ہوں گی۔ اس کا معنی ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ تو کوئی پیدا ہوا بھی تو تعریف اسی رب کی ہے، کوئی دنیا سے گیا بھی تو تعریف اسی رب کی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا ان 2 سچویشنز میں کچھ بھی خبر اچھی ملے یا بری ملے، کوئی چیز جو آپ پانا چاہ رہے نہ ملے، کوئی چیز جو کھو گئی چلے گئی، تو کہیے الحمدللہ، اللہ تو نے جو دیا بہتر سمجھا جب تک رکھا، جو تو نے چاہا نہ بہتر سمجھا ہم سے دور رکھا، جو تو نے چاہا دیا اور ہم سے واپس لے لیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ختم، معاملہ ختم۔ اگر یہ مزاج ہو جائے نا بس پھر انشاءاللہ یہ بدگمانی والا جو سچویشن آپ کہیں نا بدگمانی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ وہ معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو 2 سچویشن اپنے آپ کو سنبھالے، اور یہ ایمانی کمزوری سے ہوتا ہے تو ایمان کو پختہ کرے انشاءاللہ۔ ایسے جملے پھر ہمارے منہ سے، اور بدگمان بدزن انشاءاللہ رب کے تعلق سے پھر ہم کبھی نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلا سوال مائک سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم، میرا یہ سوال تھا کہ جو عبادتوں کے تعلق سے حسن ظن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کسی کمزوری یا جسمانی کمزوری سمجھ لیجیے، اس کی وجہ سے عبادتوں میں کمزوری مطلب کمی بیشی کرتا ہے، تو اس کا یہ گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تو عبادتیں قبول کرنے والا ہے، تو اس تعلق سے حسن ظن کیسا ہوگا، مطلب کیا اس کا حیثیت کیسی ہے اس تعلق سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح سے نہیں کر پاتا ہے، تو وہ کیسے حسن ظن رکھے؟ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں صحت دی اور بیماری دی ہے تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار تمام چیزیں اپنے ساتھ خیر کا پہلو لاتی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ہمیں زندگی میں دکھ جائے، کچھ مثالیں تو میں نے دی تھی، وہ بادشاہ کا انگلی کٹنا، وہ آدمی کا فلائٹ چھوٹ جانا، اور کچھ وقت ہم شاید نہیں معلوم کر پائیں گے، روز قیامت شاید پتہ چلے گی اس میں یہ بہتری تھی میرے لیے۔ بھائی کا سوال تھا کہ انسان بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، وہ اس سے کیسے رکھے؟ تو یاد رکھیے وہ اپنے اس حالت میں جتنی عبادت کر سکتا ہے کرے، اسی پر اللہ رب العزت اس کے اس سچویشن کے اعتبار سے اس کو اجر دیں گا۔ جیسے کہ غریب آدمی سے زکوٰۃ کا سوال نہیں ہونے والا، تو اس بیمار انسان سے بھی بہت سارے سوالات نہیں ہونے والے جو عام صحت مند انسان سے ہوں گے۔ جیسا کہ بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر پا رہا ہے،
بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں جا پاتا ہے, بیماری کی وجہ سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, بیماری کی وجہ سے بیماری کے آلات لگے تو بہت ساری بار طہارت نہیں لے پاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ انسان اس سچویشن میں اللہ کا جو شکر ادا کرتے رہے اور ساتھ میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی اتنی بندگی کرے, اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے یا یہ جملے نہ کہے کہ اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ, کیوں دی. یہ ہوتا ہے, نوجوان انسان ہے, ڈائبٹیز ہوگی, شوگر ہوگی, کیوں کیا؟ اللہ بہتر ہے, اس کی حکمت ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور بیماری تھی جس کو اس نے اس پر ٹال دیا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں جو آپ کے لیے درست نہ ہو. کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں جان نہیں سکتا ہوں. کبھی اگر آپ سوچنے کی کوشش کریں نا تو اللہ کی حکمت آپ کو سمجھ میں آنے لگی کبھی کبھار کہ ارے دیکھو اس سے یہ فائدہ ہوا, اس نے ظن یاد رکھا. تو لہٰذا وہ شخص, ایسا بیمار انسان جو کچھ اس سچویشن میں کر سکتا ہے, اس حالت میں وہ عمل کرے اور اللہ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ نے بیماری دیا اس کی وجہ ہے. اس بیماری پر انشاءاللہ صبر کرتا رہے, روز قیامت اس بیماری کا بھی بدلہ ملے گا, اور اس بیماری میں کی گئی عبادت کا انشاءاللہ اس کو اور اچھا بدلہ ملے گا. کہ صحت مند لوگ بہت سی بار عبادت نہیں کرتے اللہ کے, لیکن اس بیمار نے اس بیماری میں عبادت کی, اس کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. میں یہاں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. اللہ رب العزت اس بھائی پہ ہمارا جو ہے رحم کرے, اس کی مغفرت کرے. آج سے 1 سال پہلے ایک صاحب تھے, ایک نوجوان لڑکا تھا, اور عمر رہی ہوں گی میں سمجھتا ہوں 25-27 سال, اور اس شخص کو بڑی ہی سخت بیماری تھی, اور وہ انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو ایک بار انہوں نے مجھ سے کال کیا اور کال کر کے یہ کہا کہ میری بیماری بہت سخت ہے, کیا میں مطلب شرعی مسئلہ جاننا چاہتا ہوں, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ ڈاکٹرز مجھے انجیکشن دے اور مجھے موت آ جائے؟ تو میں نے کہا بھائی ایسا شریعتاً جائز نہیں. مطلب وہ نا امید نہیں تھے اپنے آپ سے, وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا تھا, لیکن اس کا ایک شرعی مسئلہ وہ پوچھ رہا. اب مجھے تھوڑا سا سوال ہوا کہ کیا بیماری ہے میرے بھائی کو کہ ایسا سوال کر رہا کہ کیا میں اس طرح سے کر سکتا ہوں, کیا اسلامکلی یہ پوائنٹ صحیح ہے؟ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بیماری ہے؟ تو اس نوجوان کو اللہ اس کی مغفرت کرے, اس کو بیماری تھی کہ اس کی جلد چلی گئی تھی پوری, اب ڈائریکٹ اس کے جسم کے دوسرے اعضاء سامنے ہوتے تھے جس سے ڈائریکٹ ریاکشن, مطلب مٹی, مطلب وہ باہر نہیں کر سکتا تھا, آنکھ پہ ہمیشہ کپڑا چادر رکھنا پڑتی تھی, اور وہ جلد ختم ہوتی جا رہی تھی. واللہ عالم کیا بیماری. تو وہ کہا کہ میں وضو نہیں کر سکتا, نہا نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, باہر جا نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, چونکہ پورے جسم کی جلد چلے. اور ایسا میں کہیں 10 سال ہو گئے اسی میں. تو وہ جو تکلیف ہے میری, میں اس تکلیف سے اپنے آپ سے پریشان ہوں. تو خالی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہوں, نہ میرا کوئی سوسائڈ کرنے کی نیت ہے, نہ میں اللہ سے نا امید ہوں, نہ میں بدگمانی کرتا ہوں. میں اس سچویشن کو اپنے لیے سب سے اچھا سمجھتا ہوں, لیکن ایک شرعی سوال ہے میرا, کیا ایسا بھی اسلام میں جائز ہے ایسی تکلیف ہے؟ میں نے کہا اسلامک پوائنٹ آف سے بالکل جائز نہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے, آپ پہ رحم کرے. لیکن پتہ چلا آنے والے 2-3 مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس بیماری سے, جو کہ 10 سال سے اس سے ہوا. لیکن اس میں بھی اللہ کی کیا حکمت رہی میں نہیں جانتا ہوں, ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن وہ سچویشن ہم یہ مانتے ہیں رب العزت کی حکمت کے تحت وہ اس کے لیے اچھی ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ صاف کر دے, جب رب سے ملے تو کوئی گناہ ہی نہ اس پر. جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کو اللہ آزماتا ہے اس کی جان میں, اس کی مال میں, اس کی اولاد میں, حتیٰ کہ جب رب العزت سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. یہ انسان تو بیچارے کو کتنی تکلیف ہو گیا, ہم نہیں جانتے. تو لہٰذا اس کی بیماری کے اعتبار سے اللہ سب انشاءاللہ اس فیصلہ کرے گا, اس کو اس بیماری کے اعتبار سے کتنی عبادتیں وہ کر پا رہا ہے, کتنی اس کا فیصلہ ہوگا, تو اللہ اس کی حالات کے اعتبار سے انشاءاللہ لے گا. لیکن ہر آدمی کو چاہیے وہ حسن ظن رکھے. اور جن لوگوں کی بدگمانی ہو جاتی ہے نا, میں بہت بیمار ہوں, میرے سے زیادہ کوئی بیمار نہیں ہے, میں ان کو کبھی سجیسٹ کرتا ہوں, میرا سجیشن ہوتا ہے کبھی کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ضرور جائیے, اس کی کیجویلٹی یا جو ہے اس کے جو ہے IPD میں ضرور جا کے لوگوں سے ملیے, انشاءاللہ اپنے آپ کو بہت فریش اور اچھا محسوس کریں. جو تکلیف سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, جو ایکسیڈنٹ کیسز آتے ہیں, کیسی کیسی بیماریاں لوگ ہوتی ہیں, وہ شکر ادا کریں گے اللہ جیسا رکھا بہت اچھا ہے, میں تو الحمدللہ. تو لہٰذا نیچے والوں کو دیکھنے سے شکر ادا مادہ ہوتا ہے, اور حسن ظن کا ہم دامن کبھی نہ چھوڑیں. رب کے تعلق سے انشاءاللہ ہمیشہ اچھا گمان رکھنے کی بھی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلا سوال جو ہے چیٹ سے لیا جائے گا. سوال اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ موت کے وقت جس شخص کا گمان اپنے رب کے ساتھ جیسا ہو اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے, تو اگر کسی شخص کا گمان موت کے وقت برا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو کریکٹ کر لے, یعنی اس کی اصلاح کر لے, تو اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے وقت جو ہے اچھا گمان نہیں کرا اللہ سے,
اور کوئی آ کے اس کو کریکٹ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا اس کریکشن کرنے کے بعد اس کے عمل کو چینج کرنے کے لیے؟ یاد رکھیے ہاں بالکل، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوان کے پاس جا کر کوشچن کرنا یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ چاہ رہے تھے اس نوجوان سے پوچھے وہ کیا سوچتا، اگر اس کی سوچ صحیح ہوں گی ظاہر سی آپ سب نے تعریف کی اور سوچ صحیح تھی اس نوجوان کی، اور جہاں غلط ہوں گی تو اس کی اصلاح کرے، یہی تو مانا تھا۔ اس صحابی کا واقعہ بھی آپ سوچیں جو صحابی اس نوجوان کے پاس گئے اور جا کر اس سوال کیا کیسا گمان کرتے ہو، اللہ کے تعلق سے کیا ظن ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو بہت اچھا گمان کرتا ہوں۔ اس صحابی کا بھی جانا ایک شخص کے پاس جس کی موت قریب ہے، پتہ ہی چلا کہ موت سے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے اس تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، اس ظن کے تعلق سے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کا کریکشن بھی کیا جا سکتا، اگر وہ اس وقت بھی انشاءاللہ کریکشن کر لے جبکہ نزا کی حالت میں سکرات میں، مطلب وہ جس سے موت سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور موت پیروں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور انسان پھر اس کے اوپر چلتے چلتے گلے سے ایک آواز کے ساتھ وہ نکل جاتی ہے، اور جب وہ نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے ورنہ اس کی نظریں اس کی روح کا پیچھا کرتی، ٹھیک، لہٰذا اس وقت میں سکرات میں جانے سے پہلے، نزا کی حالت سے پہلے اگر اس کی یہ اصلاح کر دی جائے تو اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، صرف اس نے ظن نہیں، اس حالت سے پہلے اگر وہ حق کو قبول کر لے تو اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، اس حالت سے پہلے سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، حالانکہ ساری زندگی معصیت اور گناہ میں گزارا، لیکن اب بھی اگر وہ موت سے پہلے کر لے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہے نا۔ توبہ کے دروازے کب تک کھلے؟ یا تو ایک انسان پر قیامت آ جائے، مطلب اس کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، یا پھر قیامت کی کوئی بڑی علامت آ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک آنے سے پہلے تک توبہ کے دروازے اوپن ہے، کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر وہاں وہ کریکشن کر لیتا ہے اور اس کو اصلاح کر دیتا ہے اور اس کو جن کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اچھا اللہ کا اچھا کام کر، یا ایمانی کمزوری سے اس کو توبہ کروا دیتا ہے یا اس کو شرک اور کفر میں گزاری ہوئی زندگی کی توبہ کرا دیتا، اللہ رب العزت اگر موت یہ سچویشن میں مطلب سکرات نظر کی حالت میں نہیں گیا ہے تب بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کرے گا اور وہ اپنے رب کو توبہ کرے گا، رب کو بھی توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ اس میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، شیطان موت کے وقت انسان کے قریب آتا ہے، آخر تک نہیں چھوڑتا ہے، موت کے وقت قریب آتا ہے اور قریب آ کر اس کو اس وقت میں وہ چاہتا ہے کہ وہ کفر کر لے اور اس سے کہتا ہے کفر کر لے کفر کر لے کفر کر لے۔ اسی لیے موت سے قریب آدمی کو تلقین بھی کرنا چاہیے کسی انسان میں بیٹھ کر، تاکہ جو شیطان آ کر کفر کر لے بولتا ہے کفر کر لے، اس وقت کو اس سے کہے کہ تکلیف پر قائم رہو، توبہ کرو، اس میں ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، اللہ سے امید رکھو ہونا چاہیے۔ تو اس وقت شیطان لاسٹ ایفرٹ لگاتا ہے، لاسٹ ایفرٹ آتا ہے، بولتا کفر کر لے، اور اگر نہیں کرے تو پھر وہ بولتا ہے بس یہ آخری چانس تھا، اور یہ بہت روتا ہے کہ یہ اللہ کی مغفرت میں چلا گیا اور میرے سے بچ گیا، تو لہٰذا ایک انسان کو کرنا چاہیے اور آپ سے اللہ کی اسی بات میں اپنے مرنے والوں کو مرنے سے پوری لوگوں کو لا الہ الا اللہ جب تلقین ہے تو مطلب اللہ قبول کر رہا ہے، تلقین کا کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس وقت اگر وہ اپنا کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت ضرور اللہ انشاءاللہ اگلا سوال بھائی سے لیا جائے گا۔ میرا نام امروز خان ہے۔ میرا سوال جو ہے تو لوگوں کے ساتھ حسن ظن کے تعلق سے ہے کہ ہم کئی بار لوگوں سے اچھا جو ہے تو گمان رکھتے ہیں، جیسا کہ شریعت بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں سے اچھا گمان رکھو، اور اس کے بدلے یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے دھوکہ ملتا ہے، جس کے بدلے میں یا تو ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار بے عزتی بھی عزت بھی جاتی ہے، یا کچھ ایسے ہوتا ہے، تو اس کو شریعت سے یا اسلام سے ہمیں کوئی اس کا بدلہ ملتا ہے، کوئی اجر ہے اس کے تعلق سے، یا یہ بیوقوفی میں شمار ہوگا کہ لوگ کسی سے بھی اچھا گمان کر رہے تھے نقصان ہو جا رہا ہے؟ بھائی نے ایک سوال حسن ظن کے تعلق سے کیا کہ بندوں سے جو حسن ظن ہے میں نے کہا رکھنا چاہیے شریعت کو، لیکن آپ کسی سے حسن ظن رکھا، معاملات کر لیے، انہوں نے دھوکہ دے دیا، نقصان پہنچا دیا، تو اس سچویشن میں انسان کیا کرے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اور کیا حسن ظن لوگوں سے رکھنا رکھ کے دھوکہ دے رہے ہیں، اس میں کیا ہونا؟ پہلی چیز یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی سے حسن ظن رکھا اور حسن ظن رکھنے کی وجہ سے آپ کو دھوکہ ملا، شریعت نے پہلے جو آپ کو حکم دیا کہ کسی سے اچھا گمان رکھنا، آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اچھے گمان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب ٹرمز کریں تو پوچھ تاچھ نہ کریں، یہ بات یاد رکھیں۔ دیکھیے میرا آپ سے اچھا گمان ہے، میں حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن اگر میں کوئی ٹرمز کروں تو پوچھنا چاہیے۔ ایک ایگزامپل دیکھیں، صحابیہ کی
وہ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکاح کے لیے 3 پیغام آئے، 3 پیغام آئے، ان 3 پیغام میں سے میں کس کا پیغام قبول کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک کہانیاں بیان کی۔ تو یہاں حسن ظن تھا اس صحابیہ کا، لیکن ٹرمز معاملات سے پہلے انکوائری کرنا یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے نکاح سے پہلے انکوائری کرنی۔ تو میں یہ کہوں گا آپ ایک آدمی سے حسن ظن رکھیے کہ آدمی اچھا ہے، نیک ہے، بھلا مجھے سب کچھ ہے، لیکن اگر ٹرمز ہو رہے، میری بہن کے لیے رشتہ لاتا ہے، میری بیٹی کے لیے رشتہ لاتا ہے، میں اس سے بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو پھر پوچھ تاچھ کر لے، پھر پوچھ تاچھ کر لے، لوگوں کے پاس جائے، پوچھے کہ میں اس سے بزنس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ایسا ہے، لوگوں کا کام ہے بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں، لوگ آئے، ہماری بیٹی کو رشتہ آیا، یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں، خاموش، رشتہ ہو گیا، جھگڑے شروع ہو گئے، اب آگے بڑھا رہے، وہاں پہ جھگڑے شروع ہو گئے، ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا، تو بولے کہ ہم کو لگا کیسے بولنا چاہو، تم لوگوں کا ہو گیا، تم آپس میں مل گئے، یہ ہو رہا اپنا ہو رہا، جبکہ رشتہ ابھی نہیں ہوا تو آپ بول سکتے، بولنا چاہیے، ہم کو تو معلوم تھا پہلے سے ویسا، سمجھ رہے، اب آپ طلاق لے لو زیادہ اچھا۔ تو آپ سوچیے، آپ نکاح دو لوگوں کو جوڑنے میں تو تعاون نہیں کرتے ہیں، توڑنے میں بڑا بڑا طلاق لے لو، پہلے بولنا چاہیے تھا نا، بیچارہ بھائی بچ جاتا۔ اچھا اس میں دوسری برائی کیا معلوم؟ دوسری برائی یہ ہے کہ جس کو بولا جا رہا ہے اس میں بھی امانت داری نہیں ہے، کوئی آ کے بول رہا ہے میری بہن کو رشتہ آیا، دوسرا آدمی بولا دیکھیے وہ لڑکا اچھا نہیں، مت دیجیے، اب یہ جناب بھائی فوراً جا کے بولے تیرے بارے میں تو وہ بول رہے تھے وہ اچھا نہیں ہے، اب وہ آ کے بولتا بیٹا میرے بارے میں اچھا نہیں ہوگا تو رشتہ، میرے بارے میں آڑ بن رہا، میری خوشیوں میں آڑ بن رہا، اب وہ تو مل جائیں گے دو خاندان، ان میں جھگڑا چالو۔ تو جب ایک عورت کو اللہ کے رسول نے جب بات بیان کی 3 لوگوں کی، انہوں نے جا کے 3 لوگوں کی نہیں بولا کہ تمہارے بارے میں یہ بولے، تمہارے سمجھ گئی، ڈیسیجن لے لیا اور چوتھے دن نکاح کر لیا۔ بولنا بھی چاہیے، سامنے والے کا کام ہے کہ اس کو اعلان نہ کرے کسی کے سامنے جا کر کہ انہوں نے ایسا بولا، یہ بھی اس میں حکمت کا تقاضا یاد رکھیے، تو انشاءاللہ ایسا درست ہے، تو آپ اس میں ذنی رکھیے انشاءاللہ لوگوں سے، لیکن جب معاملات ہو تو ویریفیکیشن ضروری ہے، صحابیات نے کیا، صحابہ نے کیا، لیکن یہ سب کے بعد بھی اگر کچھ نقصان ہو جائے اللہ سے اس میں رکھیے، انشاءاللہ اس میں کوئی حکمت کا فائدہ تھا۔ آگے کے لیے پریپریشن کرائی جا رہی ہے کہ ایسے بڑے بڑے دھوکے باز ملیں گے بزنس میں، یہ فرسٹ اسٹیپ تو تم کو اللہ نے نصیحت دے کے سکھا دیا، نیکسٹ اب ریڈی ہو جاؤ ان کی، سمجھ لو، تو اللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا بہترین دنیا میں بدلہ دیں گا، اور انشاءاللہ اگر دنیا میں بدلہ نہ ملا اور آپ یہ کہیں کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کا نقصان بدلا دے، تو آپ کو بہترین بدلہ دے گا۔ اگلا سوال چیز سے رہے گا انشاءاللہ۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا یہ بدگمانی ہے کہ اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ وہ جہنمی ہے تو ایمان نے اسے کہا کہ وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، اگر اس کی ماں سے معافی مانگ لی اس چیز کے لیے جو اس نے نافرمانی کی تھی، یا معافی نہیں مانگی، تو ان دونوں کے تعلق سے وضاحت کیجیے۔ ان کی والدہ نے ان سے کہہ دیا کہ تم جہنمی ہو، شاید کسی کے خلاف کوئی جھگڑا یا کسی وجہ سے، تو اب کیا ان کا یہ سوچنا کہ میں جہنمی ہوں کیا بدگمانی؟ اللہ یاد رکھے والدین کی دعا بدعا بڑا اثر رکھتی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن اللہ سے والدین کی بدعا کی وجہ سے اس نظر نہ رکھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے باوجود کہ والدین آپ کو بدعا دیے جہنمی کہے، اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ رب العزت سے صرف اور صرف حسن ظن رکھنا ہے۔ والدین کو میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کے الفاظ اللہ کے نزدیک بڑے معتبر ہے، تو اپنی اولاد کے حق میں مت نکالیے ایسے الفاظ جو کم از کم اس لیول اور درجے کے ہوتے جہنمی ہے، مجھے بس اس لیول کے لیے جہنمی ہے، اس لیے کہ آپ کی ناراضگی ویسے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی کہ وہ نقصان، لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ شرعی وجوہات کے بنیاد پہ یہ ہو، ورنہ آپ کسی بھی چیز کی ناراضگی رکھیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے پورے ٹرمس اینڈ کنڈیشن سے یاد رکھیں، اس کو ہم پورا ڈیفائن سوال کے ایک کوشچن میں سارے جواب نہیں دے سکتا ہوں، لیکن سمجھیے تو آلریڈی آپ ناراض ہوئی اس کے لیے کافی ہے، اس
पर आप उसको जहन्नुमी बोले, ये बोले, वो बोले, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी ये बंदा या ये बंदी कि अगर इसकी वालिदा अलहयात से माफ़ी मांगी, ना मांगी या इंतकाल कर दे, माफ़ी मांगी करे, तब भी अल्लाह से इसको उसमें इज़्ज़त रखना है, वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत करना है और वालिदैन को नसीहत करना, अपने बच्चों को दुआ दे और ये बढ़ता है अल्लाह को रखता रहे, इससे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ की गई शिर्क को जो सबसे बड़ा गुनाह है तौबा को माफ़ कर देता है। तो इंशाअल्लाह वालिदैन जो भी नाफरमानी की जो वजह थी इंशाअल्लाह उसको माफ़ करेगा। लेकिन अगर ये खता वालिदैन से हो और माफ़ी मांग लेना चाहिए, बच्चों का भी काम है और वालिदैन का काम है। इतना बड़ा जुल्म अपने बच्चों पर मत कीजिए कि उनको सीधा जहन्नमी होने की बदला दीजिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। और वालिदैन से ये भी नसीहत करूँगा, वो बहुत सारी बात कुछ भी बदमाश कंटिन्यू बच्चों को देते हैं, छोटी छोटी खताओं को मत दीजिए, बल्कि आप सब्र कीजिए, आपको भी अजर मिलेगा। दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे के लिए सलाह करें और उनका अच्छा सलूक कीजिए, इसलिए तो आप वालिदैन हैं, माँ है, बाप है, तो लिहाजा अगर वो कहीं भी दे तो आप अल्लाह से अच्छा दुआ करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह मिलेगा उस बच्चन के लिए ईमान अगला सवाल माइक से लिया जाएगा। शेख, कुरान की एक आयत के ताल्लुक से सवाल है। एक सवाल में समझो दो हिस्से हैं। पहला कि कुरान की आयत है सूरह रहमान की, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि जो लोग अल्लाह से खौफ करते उनको दो जन्नतें हैं। तो खौफ की मानी तो नेगेटिव है, राइट, यानी वो अच्छा गुमान नहीं होगा। अगर किसी के ताल्लुक से मिले कि मैं बड़ा ख़तरनाक और मैं उससे डर रहा हूँ, लिहाजा ये अच्छा गुमान नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे अच्छा गुमान ना होते हुए भी जो है दो जन्नतों का वादा कर रहा। और जैसे कि पहले हदीस बुखारी की भी सुनाई गई, तो उस बुखारी की हदीस में भी एक इंसान ने अल्लाह से अच्छा गुमान नहीं किया कि अल्लाह मुझे सज़ा देगा, राइट, ये दोनों चीज़ें हो गई। तो इस लिहाज में क्या मामला है। दूसरी बात यही कुरान की आयत के ताल्लुक से कि वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, एक तरफ है कि अल्लाह से जो खौफ करता उसके सामने खड़े रहने उसको दो जन्नत है। दूसरी जगह कि अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि जो अल्लाह से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखता बेशक वो उसके अंजाम तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। तो ये पहले दोनों आयत, पहले तो वो चीज़ और दूसरी ये चीज़ कि दोनों आयतों में कैसा समझे हम लोग इसको, किस तरीके से। दूसरी जगह ये कि अल्लाह से मुलाकात, खुद जो हदीस में आपके सामने रखी थी उसमें भी तमाम बातें, एक तो मुलाकात का तस्करा है, दूसरा ये है कि वो खौफ भी खा रहा है बंदा, इसको कैसे समझेंगे, जबकि खौफ की जनरली फियर को नेगेटिव में लिया जाता है। और वो हदीस जो इससे पहले बुखारी मुस्लिम की आई कि बाद में अपना को जला देने का हुक्म दिया, पीस देने का, उड़ा देने का, बहा देने का हुक्म दिया, इसको हम कैसे समझें। सबसे पहली चीज़ समझने की जरूरत है कि वो आदमी जो खौफ खा रहा था अल्लाह के सामने खड़े होने से, वो खौफ इसलिए खा रहा था कि जो आमाल वो साथ ले जा रहा है वो आमाल इतने चोखा, इतने कमजोर, इतने बुरे हैं, उन आमाल के बुनियाद पे वो जहन्नुम से डर रहा है अल्लाह के सामने खड़े होने से। तो अल्लाह की ज़ात को वो तकवा तो है, तकवे का माना भी एक डर का होता है, ठीक, लेकिन जो खौफ का माना है वो क्यों खौफ खाया उसने, इसलिए कि आमाल करने के बाद भी वो शख्स मुतमईन नहीं था अपने आमाल से और वो डर रहा था कहीं अमल कम ना पड़ जाए, जिसकी जीती जागती मिसाल कई सहाबा के इंतकाल के वाक़यात हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल का वक्त है, वो रो रहे हैं। किसी ने सवाल किया, अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? तो कहा डरता हूँ, इसलिए कि रास्ता लंबा है और सामान रास्ता मैंने बहुत थोड़ा जमा किया है, मैंने एक ऐसे टीले पर शाम गुजारी है कि जिसके आगे क्या मैं नहीं जानता हूँ। तो लिहाजा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु डर रहे हैं अपने आमाल की वजह से, कि आमाल बुरे हैं, जाहिर सी बात है जहन्नुम है और जहन्नुम खौफ की चीज़ें याद रखें। यहाँ एक नुक्ता ये भी साबित होता है, जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जन्नत और जहन्नुम ये मेटाफोरिकल चीज़ें हैं, मतलब जहन्नुम डराने के लिए और जन्नत जो है बस लालच देने के लिए, अल्लाह सबको माफ़ करके जन्नत में डाल देने वाला है। तो यहाँ खौफ का बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, सहाबा को खौफ खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम होता था कि हमको सिर्फ डराने के लिए बोला जा रहा है, आखिरत में सबके सब जन्नत में जाने वाले। ऐसा नहीं है। अगर तो जो आदमी डरा रब के सामने खड़ा होने से इस बुनियाद पे कि जो अमाल वो करके जा रहा है वो अमल वैसे नहीं जो उसका रब चाहता था, या उसने इतने गुनाह मासिक वाली जिंदगी गुजारी है, लेकिन साथ में उम्मीद भी करता है रब से मुलाकात करने की उम्मीद होना, जैसा कि वो मोमिनों के ताल्लुक से कि मोमिन कब
सबसे पहली बार अल्लाह क्या सवाल करेगा, मोमिन क्या जवाब देंगे? तो अल्लाह सवाल करेगा क्या तुम चाहते थे मुझसे मिलना? मोमिन जवाब देंगे हाँ मिलना चाहते थे। अल्लाह पूछेगा क्यों? तो वो कहेंगे हम तेरी बख्शिश, तेरी दरगुजरी, तेरी बख्शिश, तेरे रहम के तलबगार थे, इसलिए हम मिलना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है इंसान डर रहा है उसके बुरे अमाल की वजह से, जहन्नुम की वजह से, और इंसान जो है उम्मीद रख रहा है कि तमाम के बावजूद मैंने तौबा और इस्तिग़फ़ार की, लेकिन ये कंडीशनल था, मैं पहले बता चुका। ईमान के बाद नेक अमल के साथ हुस्न ज़न है, वरना पता चला ईमान वाला भी नहीं है, अमल भी कुछ नहीं है, खाली हुस्न ज़न नहीं। वो शख्स जिसने जलाने को कहा वो मोमिन था, वो शख्स जिसने 100 कत्ल किया था वो भी ईमान वाला था, वो खातून जो जानिया थी जिसने कुत्ते को पानी पिलाया वो भी मोमिना थी, उसके बाद नेकी उसकी कबूल हुई। वरना बेसिस तौहीद, उसके बाद नेक अमाल की कोशिश, उसके बाद जाते हुए तौबा होगा, तो तब होगा, तो हुस्न ज़न तब इंसान को काम आएगा जब हुस्न ज़न अमाल के साथ हो। तो लिहाजा अगर एक इंसान तमाम अमाल करने की बात नहीं, जैसा बड़े बड़े सहाबा की इंतकाल के हम वाक़या सुनते हैं, तो यही थे कि वो खौफ खाते थे अपने रब से, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्लाह पर कोई अथॉरिटी नहीं है कि डिक्टेट करे कि नहीं ये नेक था तो आपको ये फैसला करना है। रब्बुल इज़्ज़त है, जो चाहे फैसला कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ क़यामत कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि अल्लाह अपना रहम और फज़्ल ना करे, अपने रहम से उसको ढाक ना ले, उसका फज़्ल उस पर ढक ना जाए, तब तक कोई नहीं जाएगा। सवाल कि आप भी तो कहा मैं भी नहीं। इससे उलमा लिखते हैं इसकी शरह में कि एक इंसान तौहीद पर हो, एक इंसान नेकी करे, लेकिन तौहीद पर नेकी करे, उसके बाद अल्लाह का फज़्ल भी ज़रूरी है। और अल्लाह फज़्ल कब करता है लिखते हैं जो लोग उसके बताए हुए तरीक़े मतलब तौहीद पर चल कर आते हैं, उसके बाद वो नेकी करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनसे कोताहियाँ होती है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से ऐसे लोगों को ज़रूर रखेगा। तो लिहाजा खौफ जहन्नम के अज़ाब का, खौफ आखिरत के सवाल और जवाब का, खौफ अपने बुरे अमाल की वजह से करो, उम्मीद इन तमाम के बावजूद भी इंशाअल्लाह मुझे माफ़ करेगा, मेरी तौबा को उसको कबूल करूँगा, मेरी बख्शिश करेगा, मुझ पर रहम करेगा। जब ये दोनों चीज़ें एक दिल में मौत को मिल जाती है, ये बेहतरीन हुस्न है और ये सबसे बेहतरीन मौत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इस शादी से कहा ऐसे जो डरा जिसके दिल में दोनों बातें मिल जाएं ये बेहतरीन मौत है। और जिससे वो डरा अल्लाह उसको दूर कर देगा उस चीज़ को, और जिस चीज़ की उम्मीद की अल्लाह ताला उससे उसको करीब कर देगा। इंशाल्लाह अगला सवाल जो है सूट से लिया जाएगा कि सवाल इस तरह से है कि कभी कभी जो गुमान रखते हैं वो नहीं होता और कुछ और ही हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? सवाल है कि हम गुमान करते हैं लेकिन गुमान के मुताबिक कुछ और ही हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए आपने गुमान किया कि ये चीज़ हो जाए, कुछ और जो हुआ वो आपके लिए अच्छा था वो हो गया, तो आप अल्लाह के लिए गुमान रखिए कि जो हुआ वही आपके लिए बेहतर था। समझिए बात को, कि जो आप चाहते थे वो नहीं हो रहा है, आप गुमान कर रहे थे ये चीज़ वो नहीं हो रही है, तो जो हो रहा है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। और उमूमन मैं अपने तकरीरों में ये कहते भी रहता हूँ कि जो हम चाह रहे अगर वो नहीं हो रहा है तो जो हो रहा है उसको चाहने लगे, तो यही आपके लिए। इससे साइकोलॉजिकल भी आप रिलैक्स रहते हैं और खुश होते हैं जो दिख रहा है। आप ये सोचा आप प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कीजिए भी आपके लिए बेहतर था, और आपको दूसरा दाव तो क्या हिकमत है उसके बाद में अल्लाह बताएंगे, ना भी बताए तो हमारे लिए बेहतर। तो लिहाजा आप सोच रहे चीज़ वो हो नहीं रहा है, याद रखिए जो नहीं हो रहा है तो आप सोच रहे थे जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, वही आपके लिए बेहतर था जो आपके साथ हुआ, और इस पर आप मुतमईन हो जाइए कि अल्लाह ताला ने वो मेरे साथ किया जो मेरे लिए बेहतर था, तो इंशाअल्लाह इसके पीछे क्या हिकमत है तो अल्लाह ताला ही मेरा बेहतर जानता है। कभी कभार ऐसे मौके मिलते आते देखने को मिल जाती है और कभी नहीं होता, तो हो सकता है वो बताया भी जाएगा और उन दुआओं और नेक ख्वाहिशात अच्छे ईमान की वजह से काबिल भी। अगला सवाल जो है माइक से रहेगा। बंदों के हक में जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला माफ करेंगे। भाई ने एक सवाल है कि बंदों के हक में रिलेटेड जो गुनाह होते हैं अल्लाह उसको माफ करेगा। इमाम नबवी रहमतुल्लाह तौबा के 3 शराइत लिखते हैं तो अल्लाह के मामले में गुनाह न होते हैं अल्लाह के ताल्लुक से, और 4 शर्तें लिखते हैं बंदों के मामले में। अल्लाह के ताल्लुक से जब इंसान को गुनाह करता है, नमाज छोड़ा, रोजा छोड़ा, ज़कात ना दी, दीगर मामला तो इस मामले में वो लिखते हैं 3 कंडीशन। पहला कि दिल में नादिम है कि अल्लाह मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये दिल में नदामत के बाद वो सच्ची तौबा करे। सच्ची तौबा की पहचान है कि वो गुनाह को वो रिपीट नहीं करता है, लेकिन इंसान होने के नाते दूसरा गुनाह होगा उससे भी तौबा करें।
सच्ची तौबा करे, और तीसरा दोबारा उस काम को, ये 3 कंडीशन। और बंदों के हक में लिखते हुए 4 कंडीशन, फोर्थ ऐड करते हैं, 3 कॉमन है। फोर्थ ये कि जो हक लिया था उसको वापस कर दे, जो हक लिया था उसको वापस कर दे। लेकिन हमारा इशू ये है कि हम तौबा बंदों के मामले में कैसे करते हैं मालूम? दिल में नादिम हो गए, उसकी जमीन ले ली थी, गलत हो जाता। दूसरा, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह तौबा में। दूसरा, आप दूसरी दुकान नहीं लूँगा, कोई गलती नहीं। लेकिन चौथा, उसको वापस करना, वो नहीं करते। होगी ना तौबा? आपको वो दुकान, वो मकान, वो जमीन, वो जायदाद, वो कर्ज, वो उधार, वो चीज, वो पैसा, वो गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, आपको देना पड़ेगी। वो जेवरात ले लीजिए, कब होगा वो याद रखिए। उसके बाद तो ये बड़ी अहम बात है। बंदों के हक में चौथा कंडीशन है। और जो ऐसा नहीं करेगा वो भी समझते हैं, क्योंकि रिवायत मेरी उम्मत का मुखलिस कौन है जानते हो? भिखारी, अल्लाह, बगैर पैसे वाला कौन है? साहब ने कहा जिसके पैसे ना हो, नहीं कहा वो नहीं, मेरी उम्मत का मुखलिस अल्लाह वो होगा जो रोजे क़यामत आएगा, नमाज रोजे ज़कात तक उसने पूरे किए होंगे, लेकिन पब्लिक में से एक आदमी आ जाएगा, अल्लाह मुझे गाली दी थी, अल्लाह कहेगा इसकी नेकियां उठाओ और वो गाली देने वाले को दे। आखिर में फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसकी नेकियां खत्म, वो नमाज वगैरह के जरिए जो हुई थी। अल्लाह कहेगा ठीक है, लोग अगर बात किए तो लोगों के गुनाह उसके सर पे डालो, गुनाह डाले जाएंगे, उसको उठा के कभी मत कीजिए। और बंदों के हक में एक आप याद रखिए, बहुत अहम है, जिसका सवाल सबसे पहले होगा। अल्लाह के हक में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और बंदों में हक में सबसे पहला सवाल खून का होगा। मेरी जात से किसी का खून, मेरी जात से किसी का माल जाए, मेरी जात से किसी की इज्जत ना उतरे, कभी की मैं गाली दे दी, बेइज्जत करके बुरा कहो, ये बहुत चीज है, इसको लिहाजा इसकी कंडीशन है दुनिया में माफी, और उसके बगैर नहीं, वरना रोजे खावा तो उसके बदले में नहीं किया जाता। किसी ने सवाल किया कि कभी कभी हम बदगुमानी करने लगते हैं तो क्या उसका गुनाह है? हम अल्लाह से तौबा भी कर लेते हैं। देखिए सवाल, कभी कभार हम बदगुमानी करते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला मेरी उम्मत की सोच पर उनकी पकड़ नहीं करेंगे। अगर सोच की हद तक था वो और आपने तौबा कर ली तो माफ हो, कब तक? हदीस में आता है सोच पर पकड़ नहीं करेगा जब तक के वो अमल ना करे, या सेकंड किसी को बोल ना दे कि मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा करना। एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी ने सोचा मैं क्या करता हूँ, ये घर में चोरी कर लेता हूँ, इसका हेडसेट यहाँ रखा हुआ था, जाते जाते उठा लेता हूँ, ऐसा प्लान है, लेकिन कोई गुनाह नहीं, तो तौबा कर दिया तो एक नेकी भी मिल जाएगी, तो गुनाह छोड़, इरादा किया छोड़ दिया, नेकी नहीं। लेकिन अगर उसने ये अमल कर लिया तो फिर चोरी का गुनाह होगा उसमें, और अमल तो नहीं किया लेकिन दूसरे को बोला मैंने एक दिन तो आपका हेडसेट बताओ रहता चुराऊंगा, अब गुनाह मिल गया, क्यों? तो उसने क्या किया, दूसरे को रास्ता बता दिया, यहाँ ऐसा रहता ये होता है, तो बोले ना, ठीक है, तो दिल में जब तक बात की बोले ना, अमल ना करे। तो लिहाजा अगर आपको बदगुमानी कभी आती है तो इसको हमेशा का रूटीन में बनाई, हर बार बदगुमान हो रही, हर बार, खासतौर से अल्लाह का अगर मामला है तो बंदों का है तो गलत बात, हमेशा बदगुमानी क्या होंगी, आपका इरादा बन जाएगी और इरादा आपको अमल को मजबूर करता है। कभी अगर हो जाता है तो अल्लाह का तौबा कर ले, और ये कभी अगर हम तौबा कर लेंगे अल्लाह